نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات انتقال کے بعد سے ہر دور میں لوگوں نے یہ کہے کہ آخری زمانہ، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، چونکہ ہر گزرتا ہوا زمانہ آخری زمانے کے قریب زمانہ ہے، اس لیے آخری زمانہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس کو لٹرل سینس میں آخری زمانہ بولے تو بس اب میری زندگی میں قیامت آ جاتی، اس لیے اب گفاؤں میں جا کے رہ جاؤ، گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے بکریاں پالنا شروع کرو جنگلوں میں جا کے، اور یہ کرو، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، ہم آخری زمانے سے بہت قریب ہیں، لیکن کیا وہ زمانہ ابھی ہے؟ واللہ عالم۔ اگر ہم کہہ دیں گے ہاں تو پھر ہم بھی نجومی ہو گئے، کیونکہ بڑی علامتوں کو نظر آ نہیں رہی۔ ہاں، چھوٹی علامتیں وقتاً فوقتاً جھوٹ کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، شراب کا عام ہونا، میوزک کا عام ہونا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کا مراد یہ کہ اب اس کے بعد ایک ہفتے بعد بڑی علامت کو آئیں گی؟ نہیں، یہ غائب کی بات۔ لیکن ہر زمانہ آخر زمانے سے قریب زمانہ ہے، اس لیے اس کو آخر زمانہ کہا جاتا ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ بھائی نے کہا کہ ترکی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ اب 2023 میں جو مسئلہ ان کا جو ہوگا اور اس کے بعد خلافت آ جائیں گی، مطلب وہ زمانہ آ رہا ہے۔ دیکھیے، جو کچھ ہم کو حدیث میں ملتا ہے وہ حدیث یہ کہ خلافت جاری ہوں گی، چل رہی ہوں گی، اور خلیفہ کا انتقال ہو جائیں گا، خلیفہ کا انتقال ہو جائیں گا، اور تب لوگ اختلاف کریں گے، اور تب اللہ تعالیٰ ایک انسان کو راتوں رات ہدایت دیں گا، جس کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوں گا، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے اس کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سا ہوں گا۔ اللہ اس کو راتوں رات ہدایت دیں گا، اس لیے اس کو مہدی کہا جاتا ہے۔ مہدی مطلب ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب وہ نیک انسان ہوں گے، لیکن اللہ راتوں رات ان کی زندگی کایا پلٹ دیں گے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ تو ایک لمبا وقفہ ہے، وہ مطلب اتنا شارٹ نہیں کہ آپ بولیں کہ 2023 میں فلاں ہو رہا، اب ترکی یہ کر رہا اور قیامت آنے والی۔ 2023 ترکی کا کیا ہے معلوم آپ کو؟ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ترکی پہ کچھ سینکشنز آئے تھے۔ سینکشن سمجھتے ہیں آپ؟ جب ایک ملک خلاف ورزی کرتا ہے تو تمام ملک مل کر اس پہ کچھ سینکشنز لاگو کر دیتے کہ یہ تم اب نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ ہوا کیا؟ جرمنی نے ترکی کا ساتھ دیا، اور وہ سب سے بڑی ان کی غلطی تھی۔ غلطی کیا؟ لیکن اب دوست بھی تھے پہلے سے۔ جرمنی اور ترکوں کے بہت اچھے تعلقات تھے، جرمنی کو المانیہ کہتے تھے، المانیہ، اور ترک سمجھو یہ تو بہت اچھے تعلقات۔ اب جب ورلڈ وار ہوا، سینکشنز لگے۔ سینکشنز کس کس پہ لگے؟ جرمنی پہ لگے، ترکی پہ لگے، اور جتنے جرمن کے الائز تھے ان پہ سینکشنز لگے۔ جرمنی نے پورے سینکشنز کو توڑ دیا اور سیکنڈ ورلڈ وار کیا۔ ترکی پیچھے رہا، ترکی سیکنڈ ورلڈ وار میں شامل نہیں ہوا۔ سینکشنز کتنے تھے؟ سینکشنز تھے 100 ایئرس کی، 100 سالہ بندش ہے۔ سینکشنز مطلب بندش ہے، کیا کیا بندش ہے؟ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہوا کیا؟ ترکی نے کیا کیا؟ وہ سینکشنز کو مانا۔ 2023 اس کو لگے تھے 1923 میں سینکشنز لاگو ہوئے تھے، تو 2023 میں 100 سال اس کے سینکشنز کے مکمل ہو کے اب اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ کھلنے والے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو 1923 میں جب وہ سینکشنز لاگو ہوئے تو جرمنی نے مانا، سیکنڈ ورلڈ وار کیا، ٹھیک، اور جاپان نے اس کا ساتھ دیا تب، تو جاپان پہ بھی لگے پھر 100 سال کے سینکشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ تو جرمنی اور جاپان یہ دونوں کے پاس ملٹری نہیں ہے اپنی، جرمنی کو بھی یو ایس ملٹری ہوتی ہے اور جاپان کو بھی یو ایس ملٹری سنبھالتی ہے۔ چونکہ دونوں پہ یہ لاگو ہوا کہ تم دونوں نے یہ کام کیا، لہذا تم اپنی فوج تیار نہیں کر سکتے، اسی لیے جرمنی پورا اپنا پیسہ کس میں ڈالتا ہے معلوم آپ کو؟ ریسرچ، ٹیکنالوجی، سائنس اور آٹو موبائل ان کا بہت ایڈوانس، گاڑیاں وغیرہ کی ٹیکنالوجی، میکینکس جو بولتے ہیں نا، روبوٹکس نہیں، میکینکس، میکینیکل ورک، مشینیں سب سے ایڈوانس، سب سے اچھی، سب سے مضبوط جرمنی کی ہوتی ہے، یہ آپ جانتے ہوں گے، ٹرینس ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک۔ کیوں؟ ان کے آٹو موبائلس کمپنی، اب وہ پورا ریسرچ کرتے ہیں صرف آٹو موبائل میں، پیسہ ان کا ملٹری نہیں ہے، ان کی جو ملٹری ہے نیشنل گارڈز وغیرہ جس کو بولتے ہیں، ملٹری نہیں ہوتی، آرمی نہیں ہوتی وہ، تو ان کو ایک لمیٹڈ ہتھیار کی اجازت ہوتی ہے، لمیٹڈ، مطلب ایون سنائپرز بڑی گنز نہیں رکھ سکتے ہو۔ جاپان کا بھی سیم حال ہوا، جاپان پہ بھی سینکشن لگے، جاپان کی بھی کوئی فوج نہیں، 100 سال تک اس کو امریکہ سنبھالے گا، اس نے لگ گیا روبوٹکس میں 100 سال، ان کی ٹیکنالوجی اس لیے اتنی ایڈوانس ہے کیونکہ دونوں کی فوج اپنی خود کی نہیں۔ ترکی نے کیا کیا؟ 1923 میں ترکی نے خلاف تو کام نہیں کیا کچھ، ترکی نے ایک کام کیا، ترکی نے امریکہ سے آزادی لے لی، کہا ہم تم کو تو نہیں مانتے، وہ جرمنی تو سیکنڈ ورلڈ وار کیا، ترکی نے وہ نہیں کیا، اور ترکی نے کیا کیا؟ کچھ سینکشنز توڑ دیے، کچھ توڑے، جس میں اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے جتنے یورپ اور امریکن سے ان کو نکالا، جو کمال پاشا، اتا ترک جس کو کہتے، دا فادر آف جس کو کہیں گے ترک، اتا ترک، اتا کہتے باپ کو، اس میں اتا ترک مطلب ترکوں کا باپ ہے وہ، سمجھو۔ تو کمال پاشا نے کیا کیا؟ ریولٹ کیا اور امریکنز کو ہکال دیا، کیونکہ وہ سینکشن جو لاگو ہو رہے تھے، جیسے وہاں ملٹری ان کی بیٹھی ہوئی تھی، وہاں بھی ملٹری تھی امریکہ، اس نے وہ ہٹا دیا،
لیکن کہا باقی سینکشنز کو ہم مانیں گے، تمہاری ملٹری نہیں مانی. اسی لیے ترکی نے ملٹری ڈیولپ کیا، جرمنی نہیں کر پایا، یہ نہیں، چونکہ وہ دونوں نے ورلڈ وار میں لڑے، انہیں لڑا نہیں لیکن اپنی ملٹری کی اجازت مانگ لیا، جس کی وجہ سے آج ہائیلی اکوپڈ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کنٹری مسلم کنٹریز میں سے، ٹھیک ہے. لیکن اس نے کچھ سینکشن آج بھی مانے رکھا ہے. اس کا پہلا سینکشن کیا تھا کہ ترکی پوری زمینیں جتنی اس کے پاس ہے وہ ساری زمینوں کو چھوڑ دیں گا. فرسٹ ورلڈ وار میں جتنا ترکی تھا وہ چھوڑ دیں گا. تو ترکی نے وہ ساری زمینیں چھوڑ دی. کتنے سال کے لیے؟ لیکن 100 ایئرس. تو ترکی نے جو وہ ختم ہوئی اس کی حکومت، اور جب اس نے وہ چھوڑ دیا، مطلب 1923 میں سینکشن لگے اور 24 میں ترکی خلافت ایبالش ہو گئی. 1924 میں تو 23 میں جب اس نے سینکشنز دیے، سمجھ رہے آپ کہ اپنے آپ کو کیا، تو اس نے ملکوں کو آزاد کر دیا. تو کتنے ملک نکلے؟ 42 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنے، 42 ملک بنے. کتنے بنے؟ 42. ٹھیک ہے. 1932 میں سعودی آزاد ہوا ترکی سے، ترکی کا حصہ تھا، سمجھے. اب ترکی کیا کہہ رہا ہے کہ 1923 کی زمینیں سینکشنز کے تحت چھینی گئی تھی، سب واپس لوٹائی جائے، انکلوڈنگ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ اس کے پاس تھا، عمان اس کے پاس تھا، قطر اس کے پاس تھا، جارڈن اس کے پاس تھا، شام اس کے پاس تھا، مصر اس کے پاس تھا، الجیریا اس کے پاس تھا، بہت بڑا ریجن تھا. اس کے بعد سائپر اس کے پاس تھا، البانیہ تھا، کوسوو تھا، ہرزگوینیا تھا، جرمنی کا حصہ تھا. اس کے بعد کرویشیا تھا، جارجیا تھا. یہ پورے کنٹریز تھے جو اس پہ قبضہ تھا ان کا. مطلب یہ جب ختم ہوا ترکی خلافت اور ان کو صرف ترکی ملا، تو جب 42 آزاد ملک بنے اس کی وجہ سے، مطلب اتنی بڑی حکومت تھی ترکوں کی. تب 1923 میں جو سینکشن لگا، 2023 کے لیے ترکی بولتا ہے کہ مجھے وہ سارے ملک واپس چاہیے، انکلوڈنگ حجاز، مکہ اور مدینہ، جو میرے پاس تھے. 23 سپٹمبر 1932 میں سعودی آزاد ہوا، تو ترکی ابالش ہونے کے بعد ہی سعودی بھی آزاد ہوا، ان کا انڈیپینڈنس ڈے، سمجھ رہا. اور کئی ملک ہوئے. تو اب یہ جب ترکی تیار کر رہا ہے، تو جتنے ممالک ہیں جو اس کے انڈر تھے، اب وہ پریشر میں ہیں کہ یہ کیا نیا کریں گا. اور امریکہ نے چونکہ سینکشنز لگایا تھا، وہ امریکہ کو فورس کر رہا ہے کہ مجھے وہ ساری زمین اب تم ہی دلا کے دوں گے جو تم نے مجھ سے چھینی تھی. میں تو اپنی لمٹ میں رہا اتنے 100 سال، میں نے مانا تمہاری پوری بات، اب دو. امریکہ کو معلوم ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا، اس کا بھٹا ہے، اب وہ خود نہیں سنبھال سکتا اپنے آپ، وہ کیا چلائیں گا دنیا کو. اب امریکہ بھی پریشان ہے کیونکہ ترکی ڈیمانڈ کر رہا ہے، ہر چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے جو اس کی تھی اس زمانے میں. بہت بڑا ریجن تھا. بہرحال آپ کبھی تاریخ پڑھیے، لمبا قصہ ہے. ٹھیک ہے. ترکی کا وہ حصہ جس کو آپ بولتے ہیں استنبول دنیا کا ایک ہی ایسا واحد شہر ہے جو 2 کانٹیننٹ میں آتا ہے. ایک حصہ اس کا ایشیا میں اور دوسرا حصہ اس کا یوروپ میں آتا ہے. اور باسفورس بیچ میں سے ایک بہت بڑا کینال جاتا ہے، باسفورس کہتے ہیں. تو انہوں نے جو سینکشن لگائے تھے اس میں ایک سینکشن یہ تھا کہ باسفورس جو ہے، جو استنبول سے گزرتی ہے، باسفورس پہ ترکی کا قبضہ نہیں رہیں گا. لہٰذا پورا یورپ باسفورس کو یوز کرتا ہے بغیر ٹیکس کے، اس کا ترکی ٹول نہیں لے سکتا. اب ترکی بولتا ہے باسفورس بھی بند کر دوں گا 23 میں، اگر یوز کرنا ہے تو مجھے ٹیکس دینا ہے. اور اگر باسفورس ترکی نے بند کر دیا تو مطلب جس کو ہم کہیں گے ساؤتھ اور نارتھ یورپ کو جو سائڈ سے پاس کرتے ہیں پورا ہی بند کر دیں گا. جب تک وہ نہیں کھولیں گا کوئی جہاز پاس نہیں ہو سکتا. ایسا سوئس کینال ہے نا، سوئس کینال سے کتنا فائدہ ہوا. سوئس کینال جب بنا تو ڈائریکٹ یورپ سے آپ افریقہ کے سائڈ سے نکل کے سیدھا آ جاتے ہیں عربین سی کے اندر، جبکہ پہلے پورا افریقہ گھوم کے آنا پڑتا تھا آپ کو. تو سوئس کینال تھا. پھر عدن کے اندر، جو عدن سے سوئس کینال گزرتا ہے، یمن کا اس پہ ہوتا، تو یمن سے انہوں نے عدن کو الگ کر دیا. ابھی بھی عدن ایک الگ ایک ٹیریٹری، یمن کا پارٹ نہیں ہے، تاکہ یہ سب اپنے ٹیکسز بچائے. میکسیکو میں وہی حال کیا انہوں نے، کینال جو میکسیکو کا ہے. یہ امریکنز ایسے ہی کرتے ہیں، پورے دنیا کو لڑاتے ہیں اور اپنے فائدے کرتے ہیں. تو انہوں نے سینکشن ڈالا، تو ترکی کو کچھ ٹیکس نہیں ملتا ہے استنبول سے. اب وہ بولتا ہے کہ میں اب ٹیکس لاگو کروں گا، کیونکہ 100 ایئرس ختم ہو گیا، میں نے آپ کو عزت دی اور میں نے 100 سال مانا، جو آپ میرے سے غلطی ہوئی 100 سال پہلے، اب میں وہ کروں گا. تو اب ایک وبال شروع ہو. تو اب لوگ کیا کر رہے، لیکن اس کو ایک ادر وے، اب چونکہ وہ اس کا حکمراں ہے، وہ خاری بھی ہے، جو اس سے پہلے زمانے میں نہیں آیا سا کوئی حکمراں. زمانے سے وہ لوگ سوشلسٹ ہو گئے تھے، مطلب انہوں نے اللہ کا انکار کر کے کوئی بنانے والا نہیں مان لیا تھا، کمیونسٹ ہو گئے تھے پورے کے پورے. تو اب وہ بولتے نہیں، اب تو ماشاءاللہ کمیونزم سے نکل کے ان کا خود پریسیڈنٹ قاری ہے، پہلے پرائم منسٹر تھا، اب تو پریسیڈنٹ کی پوسٹ پر ہے. دیندار انسان ہے، مدرسے کھول دیا، مسجد کر دیا. شراب بند تو نہیں کیا، لیکن کم از کم یہ لمٹ تو لائے کہ رات میں 10 کے بعد کھلی نہیں رہیں گی دکانیں. جو بھی ہے ٹھیک ہے، خیر تو ہے نا، پورا 24 گھنٹے ملنے کے مقابلے میں خیر تو ہے کہ 10 کے بعد بکیں گے نہیں، تو کم از کم بڑے ہوٹلوں میں 10 کے بعد شراب ملتی نہیں. جو بھی اس نے سینکشن لایا. لیکن ایک طرف وہ جو آپ نے کہا نا، وہ کچھ زیادہ ہی ایشو ہو جا رہا ہے کہ خلافت تک چلے جا رہی بات، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
اور اگر 2023 میں طیب اردوغان یا جو بھی ان کا پریسیڈنٹ رہتا ہے وہ سینکشن ہٹ کے ان کو کچھ مل بھی جاتا ہے تو میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ بہت بڑا اثر تبدیلی نہیں آنے والی. ہاں ترکی کے انڈر میں جو چیزیں باسفورس وغیرہ یہ جتنا بھی ہے اس کو تو وہ کنٹرول کر لیں گے, پر اس سے ہٹ کے کوئی ٹیریٹری ان کو الگ سے ملنے والی نہیں ہے. کوئی بھی آزاد ملک اب اس کا پارٹ کیوں بنیں گے؟ روڈز, سائپرس, یہ سب ترکی کے پارٹ تھے. آج بھی جھگڑا چلتا ہے کہ سائپرس میں 2 حصے ہیں, مسلم اور کرسچن پارٹ. بہت عجیب مسئلہ ہے, وہ اسی وجہ سے تھے کہ وہ اس کا حصہ تھا ترکی کا. بہت ساری چیزیں کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کیا واپس ترکی میں آ کے ملیں گا. ہاں اس کو جو اس کا علاقہ ہے اگر مل جائے وہی بہت بڑی بات ہوگی, لیکن وہ خلیفہ بنے گا. اب خلافت آنے والی ہے, قیامت قریب ہے, چونکہ ترکی اب واپس آ رہا ہے, ترکی کی خلیفت ہے. حدیث میں کہیں بھی ترکی نہیں ہے, وہ عربی ہوں گے جو بھی تھے, وہ جن میں لڑائی ہوں گی وہ جو خلیفہ ہوں گا. اور جو محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ جو مہدی ہوں گے وہ بھی عرب نسل سے ہوں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہوں گے, اور حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. بہت تفصیلات ہیں, اور دکھنے میں اللہ کے رسول کے جیسے ہوں گے, چوڑی پیشانی, کھڑی ناک والے ہوں گے. بہت سارے ان کی علامتیں, یہاں بہت فزیکل فیچرز ہیں اور خاندانی فیچرز ہیں اور بہت ساری چیزیں. لیکن لوگ اس کو جو ایک شکل دے رہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں نیٹ پہ, اب قیامت قریب ہے, ترکی یہ کرا, ترکی میں خلافت نہیں بھائی, ڈیموکریسی ابھی بھی, ووٹ ہوتا ہے, وہ خلیفہ کی بات ہو رہی ہے, ایک لمبا عرصہ ہے واللہ عالم. لیکن یہ کہنا کہ ہر زمانہ آخری زمانے سے قریب ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں. ایگزیجریٹ کر کے یہ کہنا یہی وہ زمانہ ہے جو آخری ہے, یہ غلط ہو جائے. وہ احتیاط کرے. اور یہ بس چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دیا کہ جو ابھی کشمکش 2 ملکوں میں چالو ہے, تم ادھر ہے یا تم ادھر ہے, اس کی کشمکش یہ ہے کہ ادھر والے کا اب دعویٰ ہے کہ اب تم بھی ہمارے ہو, اور ادھر والے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہم کس کے کنٹرول میں واپس نہیں جائیں گے. اور امریکہ کو وارن کر رہے کہ نہیں, ہم اپنی ہتھیار, اپنی ملٹری, اپنا سب بنائیں گے, چونکہ ترکی کا دعویٰ بہت بڑا ہے, سمجھ رہا, اور وہ چاہتا ہے کہ 1923 کی ہر زمین اس کو ملے جس میں اس نے مکہ مدینہ حجاز پر بھی دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہی. طور ایک ٹرین چلتی تھی استنبول سے اور آتی تھی مکہ مدینہ, پورا کنیکٹ کرتی تھی. وہ اسٹیشنز آج بھی مکہ مدینہ میں پرانے, وہ انجنز آج ہی موجود ہیں. روٹ بند ہو گیا لیکن انجنز آج ہی موجود. تو بہرحال وہ دعوے کی وجہ سے یہ جو 2 فرنٹ کریٹ ہو گئے نا, ایک ملک اور دوسرا ملک, اور سیاست کے لوگوں نے بہت کچھ کیا. انہوں نے دین کو بھی استعمال کیا, کالے جھنڈے بھی لہرا دی وقتاً فوقتاً تاکہ لوگوں کو لگے مہدی آ گئے. اور یہ ہے, تو علامتوں میں اپنے آپ کو فٹ مت کرو, علامتیں آ کے اس میں فٹ ہو جائیں گی جب بھی ہوں گا. بس یہی بہرحال. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بہت بڑا ایشو ابھی فی الوقت نہیں ہے. اور آپ کا کہنا کہ ابھی, یا کسی کا کہنا ابھی کہ قیامت بس قریب ہے, ہاں قریب ہے اس معنی میں کہ قرآن نے تو جب نازل ہوا کہا قیامت قریب ہے, لیکن یہ کہنا کہ ابھی ہے یہ غلط دعویٰ ہے. اور الحمدللہ جو حالات ہیں مسلمانوں کے جیسے بھی ہو, اسلام کا بول بالا ہے, اسلام ہر کچے پکے مکان تک پہنچ رہا ہے. لوگ جوق درجو اسلام میں آج بھی یورپ اور امریکہ میں آ رہے ہیں. تو یہ میں نہیں کہتا کہ وہی ہے, جب ہوں گا انشاءاللہ عزیز, جب ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ لا لیں گا. ہم لوگ اپنا کام کریں, اور جو ہونا ہے واللہ تقدیر ہے, اور جو معاملہ چل رہا ہے وہ اپنا ہوتے رہیں گی, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, یاجوج و ماجوج کا خروج. آج باقی آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, اور ان آیتوں میں جو تسلسل کڑیاں جو ہم نے جوڑنے کی کوشش کی, چونکہ حدیث میں جو الفاظ تذکرہ جس ترتیب میں, یہ نشانیاں اس ترتیب میں نہیں آئیں گی, یاد رکھیے. اس کی ترتیب پھر دیگر احادیث میں آپ نے فرمائی. یہاں تو صرف تذکرہ کر دیا کون کون سی 10 چیزیں ہیں, لیکن ترتیب مختلف ہے. جس ترتیب کو ہم نے دیکھا, امام مہدی کا ظہور, اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خروج دوسرا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, اور انہی کی زندگی میں یاجوج و ماجوج کا خروج. اب آئیے اس کے بعد جو سلسلہ ہوگا, جو چیزیں ہوں گی, اس میں جو اہم چیز ہے جو اس حدیث میں تھا کہ 3 جگہ زمین دھس جائیں گی, 3 جگہ زمین دھس جائیں گی. اور یاد رکھیں زمینات تو ویسے کئی جگہ دھستی ہیں, لینڈ سلائڈ, لینڈ زمینیں کھسک جاتی ہے, زمینیں دھس جاتی ہے, اچانک زمین اندر چلی جاتی ہے جس سے شہر اور بستیاں اور مکانات وہ ہو جاتے ہیں. یہ تو بہت ہوتے ہیں, لیکن قیامت سے پہلے چونکہ علامت کبریٰ ہے, اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی تھی, علامت کبریٰ قیامت کی وہ بڑی نشانیاں ہوتی ہے جو غیر فطری اور غیر معمولی ہوں گی. فطری طور سے زلزلے عام دنوں میں بھی آتے ہیں, فطری طور سے زمینیں تو عام دنوں میں دھستی ہے, لیکن یہ غیر معمولی ہے اور فطرت سے ہٹ کر ہونے والا ہے. جیسا کہ چھوٹی نشانیاں وہ ہے جو فطرت پر ہے اور بس غیر معمولی طور سے بڑھ جائیں گی. مطلب زنا ہر دور میں ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے, آج بھی ہوتا ہے, قیامت سے پہلے بڑھ جائیں گا. تو کوئی غیر فطری نہیں, لیکن بڑی علامتیں غیر فطری ہے. تو یہ جو 3 جگہ زمین دھسیں گی, یہ معمولی دھسنا نہیں ہوگا, بلکہ یہ اتنا زبردست دھسا ہوگا کہ یہ بات پورے دنیا میں شہرت پا جائیں گی, معروف ہو جائیں گی. یہ اس کی خصوصیت ہوں گی, چونکہ یہ قیامت کی علامت ہے, یاد رکھیے. تو یہ زمین کا دھسنا معمولی دھساؤ نہیں ہوگا, یہ بہت بڑا دھسنا ہوگا. اور زمین کے دھسنے سے مراد
آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے دیکھا ہوگا زمین کیسی دھستی ہے تو اچانک جو ہے بستیاں بسی ہوتی ہے اور وہاں جو ہے زمین اندر چلی جاتی ہے اور کئی 100 میٹر کے گڑھے پڑ جاتے ہیں, گھر مکانات سب اندر چلے جاتے ہیں, اس کے ایک سب برباد ہو جاتا ہے. یہ ہے دھسنا زمین کا اندر چلا جانا اچانک, یہ کہ ہے کسی چیز کا بیٹھ جانا. ٹھیک ہے, زلزلے یہاں مراد نہیں, زلزلے کی الگ چیز ہوتی ہے ادھر کی. دھسنا ہے زمین اندر چلی جانا یا اپنی بستیوں کو لے کے اچانک نیچے گر جانا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو بڑی علامت ظاہر ہوں گی جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا قیامت بڑی قریب ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوں گا 3 جگہ زمین کا دھسنا, اتنا زبردست, اتنا بڑا دھساؤ کہ یہ بات پورے دنیا میں معروف ہو جائیں گی. یہ فطرت سے ہٹ کر کچھ دھسا ہوں گا, یاد رکھیں. واللہ عالم کتنا بڑا, کس حد تک, کیسا ہوں گا, لیکن حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی وہ ایسا ہے کہ کچھ جگہیں تو ایسی دھسیں گی کہ بڑے بڑے شہر اچانک ختم ہو جائیں گے. ایک بڑا شہر ہوگا, وہ زمین جب دھسیں گی ایک طرف تو ایسا دھسیں گے کہ مکمل شہر ختم. زلزلے میں شہر گر جاتے ہیں, باڑھ میں شہر صرف بہہ جاتے ہیں, عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں. زمین دھسنے میں وہ سیدھا زمین کے اندر اتر جائیں گے, زمین ایک طرح سے انہیں نگل لیں گی, یاد رکھیں. تو ایسے 3 جگہ زمین دھسیں گی جو اتنے بڑے دھساؤ ہوں گے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا, جو غیر فطری ہوں گا, بہت زیادہ اثر رکھنے والی چیز ہوں گی, اور یہ خبر جو ہر جگہ پھیل جائیں گی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ خصوصیت ہوں گی ان 3 جگہوں کے دھسنے کا. ٹھیک, اب جو ہے دھسنے کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہیں ہم کو اور روایتوں میں جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, مستدرک حاکم کی روایت ہے جس میں جو ہے دھسنے کے تذکرے, اور بہت سی روایت ہے جس میں دھسنے کے تذکرے. ایک تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو اور لعب میں رات گزاریں گے. مطلب ایک زمانہ آئے گا لوگ اتنے گناہگار ہو جائیں گے کہ کھیل کود میں, فالتو کاموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں لوگ جو ہے کھانے اور پینے میں, اور کھانے اور پینے سے مراد یہاں حلال نہیں بلکہ حرام کھانے اور پینوں میں اور لہو اور لعب فالتو کاموں میں, بیکار کی چیزوں میں راتیں گزاریں گے. پھر فرمایا رات گزاریں گے, جب صبح ہوں گی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے. جب صبح ہوں گی تو اللہ ایسے لوگوں کو سب کے سب جو ہے سور بنا دیں گا, خنزیر بنا دیں گا. اس کے بعد فرمایا بن چکے ہوں گے اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا, اور بعض قبائل ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت ان کی پوری بستی کو زمین کے ساتھ مطلب اندر دھسا دیں گا, اور فرما دھسا دیے جائیں گے. جب صبح ہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کا قبیلہ دھس گیا. مطلب یہ دھساؤ اتنے عام ہو جائیں گے کہ لوگ گناہ میں اتنے ملوث ہوں گے کہ ہر روز صبح ڈسکشن ہوگا کہ آج کون دھسا, تو بتایا جائے گا وہ فلاں قبیلہ آج دھس گیا, فلاں قبیلہ اندر دھس گیا, اس لیے کہ وہ لہو اور لعب اور حرام کاریوں میں اپنی راتیں گزارتے تھے, اللہ نے ان کو دھسا دیا گیا. آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا, ان پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ایسے لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جائیں گی اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائیں گی. مطلب وہ ہوا جو پچھلی قوموں پر بھیجی گئی. ٹھیک ہے, ہوائیں ویسے خوشخبری اور بشارتیں بھی لاتی ہے اور ہوائیں ویسے جو ہے خوف بھی لاتی ہے. آپ کو پتا ہے بہت سی بستیاں ہواؤں سے برباد کر دی اللہ نے, تو منحوس ہوا بھیجی جائیں گی. مطلب وہ ہوا جو ان کے لیے بری خبریں لے کر آئیں گی, ہلاکت لائیں گی, اور انہیں اسی طرح ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گی جس طرح پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے, سود کھانے, مردوں کا ریشم پہننے, گانے بجانے والی عورتوں کے اختیار کرنے اور خطا رحمی کرنے کی وجہ سے دھسایا گیا تھا. پچھلی بار اس وجہ سے ہوا تھا, شراب پینا, مردوں کا ریشم پہننا, گانے بجانے والی عورتوں کا عام ہونا اور لوگوں کو اس کو جائز سمجھنا, سننا, اسی طرح جو ہے قطع رحمی, رشتوں کا توڑ دینا. ان وجوہات سے جیسی پچھلی قومیں دھسی تھی ویسا ہی ہو جائیں گا, وجہ سے وہ جو ہے دھس جائیں گی اور برباد ہو جائیں گی. تو یہ تھی کچھ روایتیں, اور بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے دھساؤ اور پھر یہ 3 بڑے دھساؤں کے تذکرات. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ بھی حاکم کی روایت ہے, میری امت کے خسف وہ مسخ اور پتھروں کی بارش ہوگی. مطلب آخری زمانے میں اس امت پر خسف, زمینیں دھسنا, اور اس کے بعد مسخ, چہروں کا مسخ, جیسے کہ سور اس حدیث میں آیا, خنزیر بن جائیں گے یا پھر بندر بن جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب جانوروں میں تبدیل ہونا انسان کا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو کہا خسف اور مسخ, مطلب زمین میں دھسنا, چہروں کا تبدیل ہونا اور پتھروں کی بارش ہوں گی, کیونکہ وہ ایسے گناہ کریں گے جس نے بالخصوص حرام کو حلال جو ہے شراب پینا, سود خوری اور مردوں کو اپنی نفس پہ ریشم کو حلال کر لینا. جس طرح سے آج دیکھا جا رہا ہے ریشم شریعت میں حرام ہے, سونا مرد کے لیے حرام ہے, اسی طرح شراب حرام ہے, سود خوری حرام ہے, لیکن قیامت سے پہلے اتنی بڑھ جائیں گی کہ اللہ اس کے سبب
لوگوں کو زمینات کے اندر جو ہے زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ زمین میں دھسنے کا ایک واقعہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے تکبرانہ انداز میں اپنی چادر کو گھسیٹتا ہوا زمین پر چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت کو اتنی بری لگی اس کی چال، ایک تو کپڑا لٹکانا یہ برا عمل ہے، تکبر کی علامت، پھر وہ اکڑ کر چل رہا تھا، اللہ نے آپ نے فرمایا زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ ٹھیک، تو دھسانے کے تعلق سے جو گناہ تکبر سے چلنا اور مختلف دوسرے جرائم جو کر رہے ہیں، تو گویا ہو سکتا ہے یہ جرائم اتنے لیول تک اس زمانے میں بڑھ جائے کہ اللہ رب العزت قوم اور شخص کو نہیں بلکہ بڑے بڑے شہروں کو جو ہے زمین کے اندر جو ہے زمین کو حکم دے گا اور زمین ان کو نگل جائیں گی اور دھس جائیں گی۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اے انس، لوگ جو ہے مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے۔ آپ کو فرما رہے قیامت سے پہلے لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، رہنا پسند کریں گے۔ ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ، اس طرح سے آپ نے الفاظ ادا کرے، بصرہ یا بصیرہ اس کا نام ہوگا۔ اگر تمہارا وہاں سے گزر ہوا یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہوا تو اس کے شوریلی زمین مطلب بنجر زمین سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے، اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کر رہنا۔ مطلب اس شہر میں داخل نہ ہونا، نہ بنجر زمین پہ، نہ زراعت والی زمین پر، نہ بازاروں میں جانا، نہ مالداروں کے دروں پر نہ جانا، اور آپ نے فرمایا آگے بچ کر رہنا، تم اس کی نواحی علاقوں تک ہی رہنا، مطلب اس کے اطراف کے علاقوں میں رہنا، آس پاس رہنا، لیکن شہر میں نہ جانا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، ٹھیک، اور کچھ لوگ وہاں رات گزریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ مطلب قیامت سے پہلے لوگ یا شہر کے شہر اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی معصیت اور گناہوں میں ایسے ڈوب جائیں گے کہ اللہ رب العزت ان شہروں کو ڈبا دے گا، جس میں سے ایک شہر کا نام آپ نے لیا جس کا نام حدیث میں بصیرہ یا جو ہے بصرہ آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انس، اگر تمہارا وہاں جانا ہو تو قطعاً اس شہر میں داخل نہ ہونا، نہ بنجر زمین پہ ہونا، نہ اچھی زرخی زمین پر، نہ کسی مالدار کے گھر پر جانا، نہ اس کے بازار میں داخل ہونا، دور علاقوں میں رہنا۔ مطلب ایسی بستیاں جہاں گناہ اور معصیت کے کام ہوتے ہیں، ان بستیوں میں جانے سے احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب پر آ جاتا ہے۔ تو کہا وہاں نہ جانا، اور وہ لوگ گناہ کریں گے حتیٰ کہ اللہ رب العزت راتوں رات انہیں دھسا دیں گا، اور باقی لوگ جو اس میں اطراف ہوں گے، جو اس میں جائیں گے، اللہ ان کو کیا کریں گا؟ بندر اور خنزیر بنا دیں گا، بندر اور سور بنا دیں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ کے عذاب کی بنیاد پر کوئی مخلوق تبدیل ہوتی ہے تو یہ زندہ نہیں رہتی اس کی بات۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آج کے دور کے بندر یہ بھی کسی زمانے میں انسان رہے ہوں گے، اللہ نے بنا دیا، نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ نے جو ہے کسی کو مخلوق کو ایسا بنی اسرائیل کو بندر اور سور بنا دیا تو یہ 3 دن زیادہ نہیں جی سکتے، ان کو ایسا بنا دیا جاتا ہے، لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، تو ان کی نسلیں نہیں چلتی، یاد رکھیے، مطلب وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ ان کی اولادیں پیدا ہوتی نہیں، وہ 3 دن میں مر جاتے ہیں، اس لیے کہ عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 3 دن زندہ ہوتے پھر مر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیں گا۔ اور آپ نے ایک شہر کا نام لے کر تاکید کی کہ یہاں جو ہے نہ جانا، اور ایسے مختلف شہروں کے تعلق سے، اور روز قیامت یہ جو شہر ہوگا واللہ عالم، مشرق کا شہر کون سا ہوگا، ایسٹ اور ویسٹ میں یہ کون سے شہر ہوں گے، مغرب کا کون سا ہوگا، اور جزیرے عرب میں مطلب 3 علاقوں میں بڑی بڑی زمینیں دھسیں گی، یا بڑے بڑے شہر اور بستیاں دھس جائیں گی، جس کی خبر پورے دنیا میں پھیل جائیں گی کہ وہ 3 شہر یا وہ بستیاں یا وہ علاقے یا پتہ نہیں ملک ہوں گے، وہ دھس گئے ہیں، اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اب تسلسل اور ترتیب میں یہ کہاں فٹ ہوں گی، یہ تھوڑا مشکل ہے بتانا، لیکن یہ بات تو طے ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے وفات کے بعد کے تذکرے، اتنی بات طے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے تذکرے ہیں، اس سے پہلے کے تذکرے نہیں یاد رکھے۔ لیکن ابھی کڑی کہاں جڑیں گی، جس طرح سے امام مہدی کے بعد دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، یہ بہت ترتیب میں کڑیاں چل رہی تھی، لیکن اب اس کڑی میں یہ کہاں جا کر جڑیں گی یہ کڑی، واللہ عالم۔ لیکن ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ جو ہوا چلنے والی ہے، ایک ہوا چلیں گی جو میں نے کہا تھا جو ہر مومن کو آئیں گی، اور جو بھی ایمان رکھتا ہوگا مر جائیں گا، یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوں گی، اور یہ واقعات اس ہوا سے پہلے کے ہوں گے شاید، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ایک ہوا چلیں گی وہ بالکل فوراً بعد نہیں، وہ ایک وقفہ ہوگا، ایک عرصے کے بعد ہوگا۔
اس لیے کہ اس کے بعد لوگ مومن کافر پھر بن جائیں گے اور مومن انتقال کر جائیں گے, کافروں پر قیامت قائم ہوگی. تو یہ واقعہ شاید اس ہوا سے پہلے کا ہوگا جس میں مومنوں کو پتہ چل جائے گا قیامت آ رہی ہے. ٹھیک, تو یہ تھا کچھ باتیں جو قیامت کی ایک علامت جو بڑی ہے, جس کو اگر ترتیب میں دیکھا جائے تو یہ ہوتی ہے چوتھی, پانچویں اور چھٹی. آپ نے فرمایا کہ ایک زمین کا دسنا مشرق, ایک زمین کا دسنا مغرب, ایک زمین کا جزیرۃ العرب. مطلب یہ اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ تینوں کو آپ نے الگ بیان کیا, اور 10 میں سے یہ 3 ہیں, مطلب 30% کا قریب اس کی تعداد ان نشانیوں کی اتنی بڑی ہوں گی. واللہ عالم کیا حل نہ کیا اور کیا معاملات اس وقت ہوں گے, اور کس درجے کی, کس پیمانے کا یہ ڈسٹرکشن اور نقصان ہوں گے امت کو, انسانیت کو, ہم بہرحال نہیں جانتے. لیکن چونکہ قیامت کی بڑی نشانی ہے, غیر فطری, غیر معمولی طور سے بڑی ہوں گی اور ڈسٹرکٹیو ہوں گی. ٹھیک, اس کے بعد جو نشانیاں آپ نے بیان کی وہ یہ ہے جو کہ 8ویں نشانی ہوں گی. اس ترتیب کے اندر اگر ہم چلے تو 3 ہم نے پہلے دیکھی, معاف کرنا, 3, 4, 5 اور چھٹی یہ ہوگی. 7ویں نشانی ہے کہ دھوئیں کا نکلنا, دھوئیں کا اٹھنا. اب بہرحال یہ دھوئیں کا اٹھنا کیا ہے, یہ معاملہ کیسا ہوگا, اس تعلق سے یاد رکھیے مکمل طور سے تو ہم بہرحال سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ ہم اتنے دور ہیں اس واقعے سے, لیکن جو بات اللہ نے بیان کی قرآن کے اندر, اس دھوئیں کا تذکرہ بھی آیا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا, قرآن کی کچھ علامتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اور بقیہ کا حدیث میں ہے. تو یہ جو علامت دھواں, اس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور یوں فرمایا, اور اللہ رب العزت نے تفصیلات بیان کی سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 10 سے لے کر 13, اور فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ يَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. اور اللہ نے فرمایا تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لے کر آئیں گا, مطلب کلیئر ایک دم سموک ہوگا, دھواں ہوگا جس کو سب دیکھ سکیں گے. آگے فرمایا یخشى الناس ھذا عذاب علیم, اور انسانیت سمجھ جائیں گی کہ اللہ کی طرف سے بڑا دردناک عذاب ہوگا لوگوں کے لیے. کون لوگ؟ جو ایمان نہ لائے. پھر فرمایا ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون. پھر اس کے بعد وہ لوگ اللہ کا جو کافر اس عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اور فرمائیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب کو ہٹا دے, ہم سے عذاب کو ہٹا دے, بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں. مطلب ہم اب مسلمان ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے قیامت کی بڑی نشانیوں کے آنے کے بعد کسی ایمان لانے والے کا ایمان بھی کام نہیں آئے گا, اور جو ایمان والا تھا اپنے ایمان کے مطابق اعمال نہ کرتا تھا تو اس کے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا جو ایمان اس کو کام نہیں آئے گا. تو ایمان بھی ضروری, ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے. تو ایسے کام نہ آئے گا تو وہ کہیں گے اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے, ہم تو ایمان لانے والے ہی تھے اب تجھ پر. اور یہ ایمان لانا ویسا ہی ہے جیسا فرعون جب غرق ہونے لگا تو جب چلا کر کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, لیکن ایسا ایمان لانا کام آتا ہے؟ کام نہیں آتا. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو تب وہ توبہ کرنے لگا, تو اللہ نے مجھے حکم دیا, میں نے جو ہے سمندر کے اندر سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں بھر دی, اور وہ اس کے ساتھ غرق ہو کے مر گیا, ڈوب کر مر گیا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس وقت جب موت قریب ہوتی ہے, یاد رکھیے ایمان کام نہیں آتا ہے. تو قیامت کی بڑی نشانیاں آنے کے بعد توبہ بھی کام نہیں آئیں گی, ایمان بھی کام نہیں آئیں گا. یاد رکھیے توبہ کے دروازے بند, گناہگار آدمی بھی کچھ نہیں کر سکتا حالانکہ ایمان والا ہوگا. یا دوسرا جو ایمان نہیں لائے کافر توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, ایمان لائیں گے, کام نہیں آئیں گا. اللہ کے عذاب آنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. تو یہاں جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس فرعون کو ڈبا دیا, اس کے آخر وقت کا ایمان نہ آیا, تو اگر جو لوگ زندہ ہوں گے اس نشانی کے وقت ان کا ایمان لانا تب کام نہیں آئے گا. اور ایک فرد کے لیے اس کی زندگی میں توبہ بہت ضروری ہے, ورنہ اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارے پھر توبہ کام نہیں آئیں گی. جب سکرات میں انسان داخل ہوتا ہے, اس کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے, تو تب یاد رکھیے ایمان کام نہیں آتا ہے. مطلب اگر آپ تب کہے میں ایمان لایا, تب کہے میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے گناہ کی, تب معاف نہیں ہو, تب کہے کہ میں لوگوں کے حق بہت مارا دینا چاہتا ہوں, کچھ کام نہیں آتا ہے. یاد رکھیے اس سے پہلے سب کچھ ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی اللہ سے. اچانک, چونکہ اچانک جب موت آتی ہے تو آدمی کو توبہ کا موقع نہیں ملتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. اور سلف صالحین میں کئی واقعات ہیں کہ صحابہ نے اور تابعین پناہ مانگتے تھے اچانک آنے والی موت سے. اس لیے کہ ہوتا کیا اس میں انسان کو توبہ وہ نصیب نہیں ہوتی. تو لہٰذا اب ہم اور آپ تو جانتے نہیں ہماری موت کب آئیں گی, تو ہمیشہ توبہ کرتے رہیے تاکہ جب بھی آ جائے کم از کم اس سے پہلے ہم تائب ہو چکے ہو, توبہ تو کر چکے ہو گناہ سے. گو ابھی چھوڑنے کا ارادہ ہوتا ہے نا, انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ چھوڑتا ہے نا, یہ کہ ایک نہیں ہوتا, پہلے نادم ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے. تو کم از کم توبہ ہو. ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 یا ایک روایت میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں.
حالانکہ آپ بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ توبہ کی کثرت امت کو تعلیم تھی کہ تم بھی کثرت سے اللہ سے توبہ اور اپنے گناہوں سے استغفار کیا کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ایمان کام نہ آئیں گے، پھر اللہ فرماتا ہے ان لہم الذکر وقد جاءہم الرسل مبین، اور پھر اللہ فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی، اب میں کیوں نصیحت ان کو بھیجوں گا جبکہ ان کے پاس ایک کھلا اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے. مطلب انبیاءوں کے آنے کے بعد پھر اللہ کے پاس قومی حجت نہیں قائم کر سکتی، ہم کو معلوم نہیں تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب میرا نبی آ چکا ہے، کھول کر میری آیتیں بیان کر چکا ہے، تو کافروں کا اب یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے کام نہیں آئیں گا. پہلے اگر لاتے اس عذاب سے تو ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب دھواں جو ہے واضح دھواں، دیکھیے کچھ دھواں تو ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے آپ، دھواں تو نکلتا ہے لیکن کلرلیس ہوتا ہے، لیکن یہ دھواں واضح ہوگا، سب اس کو دیکھیں گے. اب اس تعلق سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک بار قریش نے دھواں دیکھا، لیکن یہاں وہ دھواں مراد نہیں، یاد رکھیے. ورنہ آپ کہیں گے وہاں بھی تو ہوا. سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بد دعا دی، جب یہ ایمان نہ لائے تو 7 سال قحط آیا. 7 سال. تو وہ قحط سالی میں اناج کی اور جانوروں کی کمی سے ہوتا ہی تھا کہ ان مشرکین کو دن کے اندر بھی آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا تھا، کمزوری سے، سمجھ رہے نا آپ، یا چیزوں کی کمی سے، نعمتوں کے زوال سے. آپ بولتے ہیں چکر آ رہے مجھے، سامنے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا دکھ رہا اور کیا نہیں دکھ رہا، دن میں تارے نظر آ رہے. اس طرح سے ان کو دھواں نظر آتا تھا، کافروں کو، ان مشرکین کو، قریش کو دھواں نظر آتا تھا. تو یہ ایک تو بات ہوگی. لیکن یہ دھواں جو مراد ہے یہ قیامت سے پہلے کا، یاد رکھیے. وہ بھی دھواں ہے، وہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن یہ دھواں جو ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، کیونکہ آپ نے فرمایا دخان دھوئیں کا جو واقعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو یہ دھواں ہے یہ بڑی علامت ہے. اور جس طرح سے قیامت کی علامتیں کچھ زمین سے تعلق رکھتی ہے، زمین کا دھسنا، کچھ آسمان سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح اس کا تعلق بھی آسمان سے. یاد رکھیے کہ آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا، ایک کلیئر سموک انسان دیکھیں گا، اور یہ اتنا غیر معمولی ہوگا، پوری دنیا اس کو دیکھیں گے. اس کی خصوصیت یہ ہوں گی غیر معمولی. آپ اگر کتنی بھی لکڑی جلا لے، کتنا بھی کچھ کر لے، تو اتنا دھواں نہیں پیدا کر سکتے جو اتنا غیر معمولی ہو کہ دنیا کو گھیر لے. ایک خطہ گھیرا جا سکتا ہے کچھ آنکھ سے، لیکن یہ دھواں اس قدر مقدار میں ہوگا کہ دنیا کو گھیر لیں گا، اور لوگ سمجھ جائیں گے آخرت، قیامت قریب ہے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن توبہ نہیں قبول کی جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس آیت نے اس کی وضاحت کی، اور اس کا تعلق آسمان سے. اسی طرح جو دھوئیں کے تعلق سے باتیں ہمیں جو حدیث سے ملتی ہے، بہت تفصیلات یاد رکھیے. آخرت کی جو بڑی آخری نشانیاں ہیں بہت مفصل نہیں ہیں، جیسا کہ امام مہدی کے بات ہی بہت تفصیلی تھی ایک چیز، ان میں تفصیلات نہیں یاد رکھی، بس مختصر بتا دیا گیا. وہ اس اعتبار سے ہو سکتا ہے انسان سمجھ نہ پائے ان تفصیلات کو، کیونکہ یہ معاملہ آخرت کا ہے، قیامت غائب کا ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے کا ہے. اور بہت سی بار تو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے جو ہماری دور میں ہے لیکن جس کو ہم نے دیکھا نہ ہو. اگر کوئی کہے ایک شخص سے کہ ارے وہ فلاں ملک میں 200 مالے کی عمارتیں ہوتی، تو جس نے اونچی عمارتیں دیکھی وہ کہیں گا پتہ نہیں کیسی ہوتی ہوں گی 200 مالے کی، لیکن جب وہ اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھیں گا تو وہ تعجب حیرت زدہ ہو جاتا ہے، ایسی ہوتی 200 مالے کی عمارت ہے نا. تو ہم چونکہ اس کو دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے تفصیلات نہیں دی گئی قرآن میں بھی، اور احادیث نے بھی تفصیلات نہیں دی، اس لیے کہ یہ غائب سے تعلق رکھتی ہے اور ممکن ہے کہ ہم سمجھ نہ پائیں. لیکن جو چیدہ تھوڑی تھوڑی باتیں، ان 5 بقیہ علامتوں کی، 6 بلکہ 7 علامتوں کی میں رکھ رہا ہوں، جس میں سے دھواں، اس کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ جو دخان ہے 2 ہیں. ایک وہ دخان جو گزر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں آ چکا واقعہ، اور دوسرا وہ ہوگا جس میں زمین اور آسمان کی خلا بھر جائیں گی. اتنا دھواں ہوگا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کی جو اسپیس خلا ہے پوری دھوئیں سے بھر جائیں گی. اتنا ہیوی اسموک، اتنا زیادہ دھواں، اتنا سخت دھواں کہ زمین اور آسمان پوری دھوئیں سے بھر جائیں گے. فرماتے بھر جائیں گی، اور مومنوں پر تو اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا. مومنوں کو کیا تکلیف ہوں گی اس دھوئیں سے؟ صرف جیسا کہ دھواں لگ گیا تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ناک بہتی ہے. تو بس مومنوں پہ اثر یہ ہوگا، ناک بہ جائیں گی. لیکن وہ کہتے ہیں کافروں پہ یہ اثر ہوگا کہ ان کے سر پھٹیں گے، کانوں میں سے خون نکلیں گے، ان پہ بہت خطرناک اثر ہوگا اس کا. یہ دھواں جو ہوگا، یہ دھواں اتنا سخت ہوگا، لیکن اور زمین آسمان کو بھر دیں گا. اور میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں دھواں تکلیف دہی ہوتا ہے. کبھی بھی کسی بھی قسم کو آنکھ جلائی کھانا بناتے وقت آپ پریشان ہو جائیں گے دھوئیں سے، آنکھیں بند کرنا پڑتی. جو عادی بھی ہے اگر اس کو عادت بھی ہے اس دھوئیں کی، تب بھی آنسو بہاتے بیٹھتا ہے، وہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن آنسو تو برابر جاتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح مختلف اور دھوئیں ہوتے ہیں جو نکلتے جن کی تکلیفیں بڑھ جاتی. یہ دھواں اتنا زیادہ ہے
زمین آسمان کی خلا بھر دیا ہے. مومنوں پر اثر یہ ہوگا ان کی ناکیں بہیں گی. جو فطری چیزیں دھواں جانے سے آپ ناک پہنچتے ہیں, آنکھ پہنچتے اپنی, جیسا زکام کا اثر ہوتا ہے, لیکن کافروں پر اس دھوئیں کا اثر یہ ہوگا. وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اثر سے جو ہے کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے, یا ان کے کانوں سے خون نکلیں گے. کان جیسا پھٹنے کے ہوتے ہیں نا, مطلب اتنا ٹینس, اتنا اس کے وجہ سے پریشر آئے گا کہ جیسے کان پھٹتے ہیں نا, انسان ہوتا ہے نا کہ تیز کوئی چیز سنے کان پھٹ رہے بولتا ہے, کوئی چیز آواز سن لے زور سے تو اس کا دل اتنا تیز دھڑکتا ہے, کہتا ہے کان پھٹ رہے میرے, مطلب ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ پریشر ریلیز ہو جائیں گا میرے کانوں سے, یا خون نکل جائے گا, نسیں میری پھٹ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو ان کے کان پھٹنے جیسا اس طرح کی کیفیت جو کافروں کی ہوں گی, مومنوں پر اتنا ہوگا کہ صرف ان کی ناکیں ایسے بہیں گی, آنکھیں بہیں گی, جیسا زکام میں ان کی حالت ہوتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ آخرت سے پہلے کا دھواں ہے. اسی طرح دھوئیں کے بارے میں جو وارد شدہ حدیثیں ہیں, ان میں سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ویسے مختصر ہی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے بیٹھ کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تذکرہ, ہم نے کہا قیامت کا. تو آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 چیزیں نہ دیکھ لو. فذکر الدخان, سب سے پہلے نشانی بیان کی دھواں. ترتیب میں حالانکہ بعد میں آ رہی ہے, لیکن آپ نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا, دھواں نکلیں گا, قیامت کی علامت. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے, 6 چیزیں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. مطلب اس کے بعد نیک اعمال کا فائدہ نہ ہوگا, توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا, ایمان کام نہیں آئے گا. 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو, 6 چیزوں واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے, دوسرا دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو, یا دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو, یا زمین سے جو ہے ایک جانور کے نکلنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو, یا کسی خاص وقت موت آ جانا اور تمہاری موت سے پہلے, یا تو قیامت کی نشانیاں یا ہماری موت آ جائے, اور تمہاری موت سے پہلے جو خاص وجہ سے آ جائے, یا سب کے لیے واقع ہونے والا وہ معاملہ جو قیامت ہے. مطلب وہ موت جو تم پہ آئے, اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہو جاتی ہے, یا پھر جو قیامت کے لوگ جئیں گے وہ بھی مر جائیں گے اس دن پورے. تو 6 باتیں جس میں سے 4 قیامت کی علامت ہے, ایک خود ہماری موت ہے, اور ایک قیامت کے روز جو سب مر جائیں گے وہ موت ہے. تو 6 چیزوں سے پہلے توبہ کر لو, نیکی میں جلدی کر لو, سبقت پالو, اس لیے کہ اس کے بعد نیکی قبول نہ ہوں گی, توبہ قبول نہ ہوں گی. اسی طرح ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, اور ان کے پاس بیٹھے تھے, تو آپ جو ہے رات میں اٹھے اور صحابہ کے پاس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا, اور نیند میں تھے, نیند سے اٹھے اور فرمایا کہ آج رات میں سو نہیں سکا, آج رات میں بڑی تکلیف میں تھا, سو نہیں سکا. میں نے پوچھا کس لیے, مطلب جو حدیث راوی روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ, وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ رات بھر کیوں نہیں سوئے, آج کیا فکر تھی آپ کو؟ تو کہنے لگے لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ طلوع ہوا ہے. لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک جو ہے ٹیل سٹار جو ہوتا ہے, دمدار ستارے ہوتے ہیں نا کبھی دکھتے ہیں, وہ ظاہر ہوا ہے, طلوع ہو چکا ہے. مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ پہنچے, مجھے ڈر لگا کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں, کوئی دھواں نہ آ پہنچے. اب اس لیے اس حدیث سے ایک بات اور بھی ظاہر ہو رہی ہے, جو عبداللہ ابن عباس کا جو ڈر ہے کہ وہ جو دمدار ستارہ نکلا رات میں, مجھے ڈر ہوا کہیں دھواں نہ آ جائے, شاید یہ دھواں آسمان سے آئے گا کسی بلا کی شکل میں. ہائر پاسبلٹیز ہیں, چونکہ آپ نے کیا کہا حدیث میں, مجھے رات کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے, تو مجھے ڈر لگا کہیں اب دھواں نہ آ جائے اس کے پیچھے. مطلب ستارے کی آنے جانے سے تقدیر کے فیصلے وہ نہیں ڈر رہے ہوں, وہ ڈر رہے ہیں کہیں یہ ستارہ جو آ رہا ہے قیامت کی کوئی نشانی نہ ڈالے, وہ دھوئیں والی. تو اس سے ایک بات جو ہمیں پتہ چل رہی وہ یہ ہے, شاید کہ ان کا یہ خیاس تھا, یا صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ وہ جو دھواں آئیں گا, کوئی ستارہ آ کر زمین پہ ٹکرائیں گا, جس کی بنیاد پر دھواں دنیا میں پھیل جائیں گا, جس کے بارے میں سائنس بھی آج کہتی ہے کہ اگر کوئی ستارہ دمدار یا کوئی ستارہ جو ہے گردش کرتا ہوا اپنے راہ سے بھٹک جائے, اس کا کچھ پتھر, ستارہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کے کچھ پتھر نکل کے اگر گردش سے نکل جائے, اور جو ہے زمین کی کشش جو ہوتی ہے, اس کی جو اس کی قدرتی کشش ہے, جس کو کہتے ہیں زمین کا گریویٹی جو فورس ہوتا ہے, اگر وہ کشش کھینچ لے اور وہ آ جائے تو اتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک آ کے دنیا پہ لگ جائے, جس کا سائز کوئی بہت بڑا ہونا ضروری نہیں, ایک آدھے سے 1 کلومیٹر بھی اگر اس کا سائز ہو جائے, وہ اس رفتار سے چونکہ چلتے ہیں آسمان میں, اگر وہ آ کے ٹکرا جائے تو یہ دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو. چونکہ جب وہ آ کے ماریں گا دنیا میں, تو دنیا کی ہر چیز کو ذرے میں تبدیل کر دیں گا. حالانکہ اس کا سائز صرف اتنا ہوگا, لیکن اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی, اور جب وہ انسانی دنیا میں جب پہنچیں گا جس میں ہمارا جو فضا ہے اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارا معاملہ اس دھوئیں کا چل رہا تھا, عبداللہ ابن عباس کے اس واقعے کا کہ آپ رات بھر نہ سوئے, صبح اٹھے
اور اٹھ کر کہا کہ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دمدار ستارہ دکھا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ جائے، دھواں نہ پہنچا ہو، اسی خیال سے میں پوری رات سو نہ سکا. ٹھیک ہے، تو اس سے صحیح مسلم کا یہ جو ہے یہ ابن کثیر کا واقعہ ہے، اور سورہ دخان میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس صحابی کے اس ڈر سے جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو دھواں ہے یہ آسمانی کسی بلا کے، آسمانی کسی عذاب کے نتیجے میں یہ دھواں دنیا میں پھیلے گا، اور بہت سخت دھواں ہوگا. جو ان کا ڈر تھا کہ ایک ستارہ دکھا تو خوف خدشہ ہے کہ وہ ستارہ دنیا سے گزرے، اور اس کے ہم جانتے ہیں ٹیل سٹارز جو ہوتے ہیں دمدار ستارے، ان کے پیچھے دھواں ہوتا ہے، اسموک ہوتی ہے اور پارٹیکلز ہوتے ہیں اور پتھر ہوتے ہیں چھوٹے اور بڑے سائز کے، جو ہو سکتا ہے دنیا میں آ کے ٹکرا جائے، جس سے ہوں گا کہ جب دنیا میں ٹکرائیں گے دنیا جو ہے ذروں میں تبدیل ہو کر دھوئیں کی شکل اختیار کر لیں گے. اور چونکہ وہ جب دنیا کے اندر داخل ہوں گا تو دنیا میں آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن سے جب وہ پتھر ملیں گا تو آگ پیدا کریں گا، اس لیے کہ وہ ہائیڈروجن سے بنے ہوئے اکثر چیزیں جو خلا میں ہیں وہ آگ پیدا کریں گا اور جلتا ہوا آ کر لگیں گا، اور ان کی رفتاریں بہت تیز ہوتی ہے، یاد رکھیے. اس میں بھی پھر وہ الگ بھاگتے ہیں اور رفتار سے، ان کی رفتار اسپیشل ہوتی ہے، ان میں بھی تیز رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس ڈر سے یہ بات لگتا ہے کہ شاید آسمان سے کوئی پتھر آ کر لگے یا کچھ چیزیں گرے، اور پتھروں کی بارش کا تذکرہ بھی خسوف کے ساتھ آیا ہے پچھلی بار. تو ہو سکتا ہے اس سے جب ٹکرائے ایک دھواں شکل اختیار، واللہ عالم. بہرحال یہ خیاس تھا، یہ بس ایک وہ چیز تھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو بہرحال تو دھوئیں کا نکلنا، اس حد تک نکلنا کہ پوری دنیا کا دھوئیں سے بھر جانا، اور صحابی کا یہ ڈر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ڈر رہے تھے کہیں اس وجہ سے دخان دھوئیں کا معاملہ نہ ہو جائے. یہ تھی ایک علامت. اس کے بعد جو علامت ہے جو 8ویں نمبر پہ ہے وہ یہ ہے خروج دابہ، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، خروج نکلنا. دابہ ایک جانور. اب دابہ سے جو مختلف اقوال ملتے ہیں، بہت سے لوگوں نے خیاس آ رہے ہیں کہ وہ چھپلک کے جیسا ہوگا، بغیر دم کا ہوگا، بیل کے جیسا سر ہوگا، فلاں ہوگا. یہ سب خیاس ہے، گیس ورک سے. اس کی کوئی حقیقت کسی حدیث سے نہیں ملتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تفصیلات دی ہو کہ جانور کیسا دکھیں گا، کیسا نکلے گا، کیسا ہوگا. لیکن جو لفظ ہے دابہ، ویسے دابہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں جو زمین پر مکمل طور سے اپنے جسم کو اٹھا کر نہیں چل سکتے، رینگتے ہوئے چلتے ہیں. جیسے کہ چھپلک ہوئی جس کو ہم انگلش میں ریپٹائلز بولتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی اپنے پیروں پر ویٹ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیر اور جسم دونوں سے چلتے ہیں. مگرمچھ چلتا ہے، پیر بھی سے چلتا ہے اور جسم کو بھی گھسڑتا ہے زمین کے اوپر. تو دابہ ایسے ہی جانوروں کو. اسی طرح وہ چھپلک جس کو گھوڑپڑ بولتے ہیں اردو میں، اس کو دب بولتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، زمین کو چٹک کر، ریپٹائل ہے، چٹک کر چلتی ہے، اس کا پیٹ زمین سے رگڑتا ہے، حالانکہ پیروں پر چلتی ہے لیکن پھر بھی مکمل پیروں پر وزن نہیں اٹھا پاتی. اسی طرح جو ٹینک ہوتا ہے، ملٹری ٹینک، اس کو دبابہ بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جب چلتا ہے تو زمین سے چٹک کر چلتا ہے. ایگزیکٹلی ہماری کاروں جیسا اٹھاوا نہیں دکھتا ہے، وہ زمین کو چٹک کر چلتا ہے. تو دابۃ الارض، زمین سے کوئی جانور کا نکلنا. نام سے تو لگتا ہے کوئی ریپٹائل ہوگا، واللہ عالم، لیکن ہم اس معاملے میں کوئی رائے نہیں رکھتے، اس لیے کہ صحابہ سے کوئی اقوال ثابت نہیں ہے، تابعین سے کوئی بات ثابت نہیں ہے. جو کچھ باتیں وہ خیاس ہیں، تو خیاس آرائیوں میں ہم نہ جاتے ہوئے اللہ نے کہا زمین سے جانور کا نکلنا. اور اس کے تعلق سے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا، اور جب ان پر قرب قیامت کا وعدہ آ پڑے گا اور بات پوری ہو جائیں گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے. دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکالیں گے اور وہ ان سے کلام کریں گا. بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے. مطلب کافروں سے کلام، مومنوں سے کلام، لیکن کافر وہ ہوں گے جو آیتوں پہ جو یقین نہیں رکھتے تھے. اصل سزا کے مستحق وہی ہوں گے، یاد رکھیں. تو یہاں فرمایا زمین سے جانور نکلیں گا. اب یہ دابہ کیا چیز ہے؟ تو اس سے جو اس آیت سے بات پتہ چلی، پہلی بات زمین سے نکلیں گا، اور لفظ بھی دابہ کا ہے. تو گمان ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جانور جو مکمل اپنا وزن نہیں اٹھا پائیں گا، پیر اور اپنے اس سے رگڑتے ہوا چلیں گا. یہ صرف ایک گمان ہے، ایک گیس ہے الفاظ کے. دوسرا کہ وہ جو ہے لوگوں سے بات کریں گا. کیا فرما اللہ نے؟ عرضی تکلمہم، لوگوں سے کیا کریں گا؟ وہ بات چیت کریں گا. اس کی خصوصیت یہ ہوں گی دوسرے جانوروں سے ہٹ کر یہ بات کریں گا، لوگوں سے بات کریں گا. اور یہ بات اس کی یہ ہوں گی جو ایمان نہ لایا اس کو تنقید کریں گا، جو ایمان لایا اس کی تعریف کریں گا. مومنوں کو وہ چھوڑ دیں گا اور جو ایمان نہ لایا اس کو تنقید کریں گا، برا بھلا کہیں گا.
اور اسے کچھ سزائیں بھی دیں گا, حدیثوں میں آتا ہے یہ جانور, ٹھیک ہے. تو زمین سے جانور نکلنا, اور یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے, قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور توبہ اس کے بعد قبول نہیں ہوں گی, یاد رکھیے لوگوں کی, ٹھیک ہے. تو یہ جانور کا نکلنا, اب وہ کہاں اور کب ظاہر ہوگا ہم نہیں جانتے, اس کے تعلق سے کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے, یہ کب ہوگا کہاں ہوگا. اسی طرح اس کے معاملے میں اس کے ذمے کیا کارنامے ہوں گے یہ بھی ہم نہیں جانتے, سوا ایک کارنامے کی جو انشاءاللہ آگے حدیث میں آئیں گا. اسی طرح جو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. اب آئیے یہ جانور کے تعلق سے کیسا ہوگا کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ضعیف روایتیں ہیں بہرحال کہ وہ اس کے ہاتھ میں فلاں کا عصا ہوگا, داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی, اور اس کا فلاں ہوگا, واللہ عالم اس کی ہم تفصیلات نہیں جانتے, کیا معاملہ ہوگا, کیسے ہوگا, کہاں سے نکلیں گا, کیا کریں کارنامے ہم نہیں جانتے. جو بات آیت سے پتہ چلی زمین سے نکلیں گا, دوسرا لوگوں سے بات چیت کریں گا. اور جو حدیث میں اس کے تعلق سے بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جانور ہے, یہ زمین سے نکلیں گا, قیامت سے پہلے نشانی ہوگا, لوگوں سے بات کریں گا. بس اتنی ہی باتوں کا تذکرہ ملتا ہے, کہاں نکلیں گا اس کی تفصیلات نہیں ہے. آئیے کچھ حدیثیں اس کے تعلق سے بہرحال کچھ باتیں دیکھتے ہیں. کوئی صحیح حدیث بہرحال اس کے نکلنے کے تعلق سے وارد نہیں ہے, اور وہ لوگوں سے بات کریں گا, اور اس کے کارنامے کیا ہوں گے, جو ایک ہی کارنامہ دیں گا وہ سنا دیتا ہوں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو زمین سے جانور نکلیں گا وہ جو کارنامے کریں گا اس میں سے ایک کارنامہ یہ ہوں گا, کہتے ہیں وہ جانور نکلیں گا اور لوگوں کے ناکوں کو داغے گا. وہ ایک کارنامہ یہ انجام دیں گا جب نکلیں گا, وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کی ناک کو داغیں گا. داغنا سمجھتے ہیں آپ؟ داغنا اس عمل کو بولتے ہیں جب آدمی اس کے جانور خلط ملط نہ ہو دوسرے جانوروں سے, ان جانوروں پہ ٹیگ لگاتے ہیں آگ کے ذریعے, کسی چیز کو جلاتے ہیں, اس کو گرم کرتے ہیں, اور گرم کر کے جانور کے جسم پہ مار دیتے ہیں, جس سے اس کے اتنے جسم کے بال جل جاتے ہیں, اور اس پر ایک نشان آ جاتا ہے کہ جانور فلاں آدمی کا ہے, فلاں جو ہے گروپ کا ہے, وہ فلاں آدمی کا ہے. ٹیگنگ جس کو بولتے ہیں, داغنا اس کو بولتے ہیں. تو وہ جانور زمین سے نکلیں گا, اور حدیث میں جو بات آ رہی ہے صحیح روایت ہے کہ وہ ناکوں کو داغیں گا, لوگوں کی ناک پر داغ لگائیں گا, ٹیگ کریں گا. پتہ نہیں واللہ عالم کس طرح سے کیا معاملہ ہوگا, لیکن ناکوں کو داغیں گا, اور صرف کافروں کی ناک کو داغیں گا, مومنوں کو سرکا دیں گا بازو, کافروں کی ناک کو داغیں گا. اور حدیث میں الفاظ ہے پھر وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے, اور وہ لوگ جن کو ناکوں کو داغیں گا وہ سب تم میں گھل مل جائیں گے, حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدیں گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا, تو وہ کہیں گا میں نے اس شخص سے خریدا جس کی ناک داغی بھی ہے. مطلب وہ جانور لوگوں کی اتنی زیادہ کافروں کی اور لوگوں کی ناکوں کو داغیں گا, چٹکے دیں گا, نشان لگائیں گا, واللہ عالم کیا نشان ہوں گے, کیا لکھیں گا, کیا کریں گا, لکھ دیں گا کہ چونکہ وہ بہت سے لوگوں کو لکھیں گا اور وہ کافر ہوں گے, تو ایک دوسرے سے جب لوگ خرید و فروخت کریں گے, مطلب اس کے بعد بھی دنیا بھی باقی رہیں گی, تو لوگ پوچھیں گے اونٹ تم نے کس سے لیا, تو بولیں گا وہ نہیں کہ اس کے ناک پہ نشان لگایا تھا جانور نے, اس سے لیا. مطلب اس کی شناخت بن جائیں گا, وہ اس کی پہچان ہوں گا, یاد رکھیے. تو وہ داغ دیں گا, داغ ایک نشان لگائیں گا, اور بالخصوص ناک پر. اور میں سمجھتا ہوں ناک کی اہمیت جسم میں کیا آپ سب جانتے ہیں, ناک ایک خاص مقام رکھتی نا, مطلب انسانی چہرہ جسم میں خاص مقام رکھتا, اور چہرے پہ کیا چیز آپ کو خاص مقام رکھتی ہے, انسان ناک دیکھتا ہے, بہت کھڑی ناک والے ہیں, بہت چپٹی ناک والے ہیں, ان کی تو ناک بہت ہی اونچی لگتی ہے میرے کو, ہے نا. مطلب یہ کہ ناک اونچی نہیں ہے, مطلب بہت اپنے آپ کو گھمنڈ کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں, ہے نا. تو ناک جو ہے ایک سٹیٹس ہوتا ہے انسان کا, تو وہ کیا کریں گا, اس سٹیٹس کو برباد کریں گا کافروں کی, مطلب اس پہ داغیں گا. اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی کا چہرے میں اٹریکشن ناک ہے, اور ناک ہی اسے ختم کر دے رہا سب کی, ہے نا. یہ فطری چیز ہے نا. آپ بھی اگر کسی بچے کو دیکھنے جاتے ہیں, جب بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کو, سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, چہرہ گورا ہے کالا, دوسرا ناک کیسی, کس کی جیسی, واقعی نہیں کچھ, واقعی سب بات میں ناک کس کی جیسی ہے, اس کی ناک دادا کی جیسی, نانا کی جیسی, نانی کی جیسی, ماہوں پہ چلے گیا, ہے نا. یہ تمہارے بھائی پہ گیا چپٹی ناک والا دکھ رہا, یہ ہے نا, مختلف چیزیں ناک سے ہی پرٹیننگ ہوتی ہے. تو وہ کیا کریں گا, اسی چیز کو اعضاء کو داغیں گا, جس سے جب لوگ اتنے زیادہ داغے جائیں گے اس کی وجہ سے کہ جب لوگ کسی سے اونٹ لیں گے تو دوسرا آدمی پوچھیں کس سے لیا, تو بولیں گے ارے وہ نہیں کہا جس کی ناک کو داغا ہوا ہے جانور ہے, اس سے لیا میں نے. مطلب اتنے کامنلی, مطلب لوگوں کو جو ایمان والے نہیں ہوں گے داغتا ہوا جائیں گا, ناک پر داغ لگائیں گا, نشان ایک ٹیگ ماریں گا. کیا ہوں گا وہ واللہ عالم, کیا نشان ہوں گا ہم نہیں جانتے, لیکن حدیث میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے تو اس کے داغ کی بات کریں گے. اسی طرح جب لوگوں کو وہ ناک کو جو ہے داغ لگائیں گا, حق اور باطل کے وہ فرق واضح کر دیں گا. مطلب وہ فرق کریں گا مومن اور کافر, کافر کو داغ, مومن کو آزادی. مومن کافر, ایسا لوگوں, مثال کے طور پر وہ ایک بستی میں گیا ہو, بستی میں جا کر لوگوں کے پاس جائیں گا, مومن الگ کافر الگ, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا اوپر,
پھر دوسری بستی کیا مومنوں کو الگ کیا, کافروں کو داغتا ہوا جائیں گا, ناک پہ نشان لگاتا ہوا جائیں گا. ٹھیک, تو یہ جو داغیں گا اور اس سے مومن اور کافر کا فرق الگ ہو جائیں گا, حتیٰ کہ لوگ اس کے بعد جس کو داغا اس کو کافر بول کر پکاریں گے, چونکہ وہ کیا کریں گے, اللہ کی طرف سے ہوں گا نا, نشانی ہے, تو پرماننٹ ٹیگنگ کر دیں گا وہ کافروں کے اوپر. اور وہ لوگوں کو توبہ نصیب نہیں, اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے تھا انہوں نے, تو توبہ نصیب نہیں گی تو پرماننٹ ٹیگ کر دیں گے مومن کافر کفر. لوگ ایک عرصے تک اسی حال میں زندہ بھی رہیں گے پھر, کیونکہ وہ حدیث میں نا اونٹ خریدنے والے سے پوچھیں کس سے لیا, تو کہیں گے وہ داغے والا, مطلب اس کے بعد ایک عرصے تک دنیا باقی رہیں گی ابھی بھی, اور لوگ زندہ رہیں گے, اور لوگ مومن اور کافر کا فرق کر کے ایک دوسرے کو اس سے پکاریں گے. اسی طرح جب اللہ قیامت قائم کرنا چاہیں گا, مطلب زمین دھس گئی, اس کے بعد جو ہے زمین سے جانور نکل گیا, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو رہا ہے, یاد رکھیے ابھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نے جو ہوا کا نکلنا کہا تھا, وہ ہوا اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جب قیامت قائم کرنا چاہیں گا, تو وہ مومن الگ کر دیا اس نے, کافر الگ کر دیا اس جانور نے, اس کے بعد ایک ہوا بھیجیں گا اللہ, ایک ہوا. وہ ہوا یہ ہوں گی کہ وہ ہر مومن جب اس کو سونگیں گا تو وہ مر جائیں گا. حتیٰ کہ آپ سے فرماتے ہیں اگر کوئی مومن پہاڑ کے اندر گھسا ہوا ہے, ایک دم سرنگ کے اندر ہے, وہ ہوا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گی, وہاں بھی پہنچ جائیں گی, اور وہ اس کو سونگ لیں گا, اور سونگتے اس کو موت آ جائیں گی. یہ واقعہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تفصیلات رکھا تھا, یہاں مختصر رکھ رہا ہوں. ترتیب کے اعتبار سے یہ ہوا کا معاملہ شاید اس واقعے کے بعد جب زمین کا جانور آ کر مومن اور کافر کا فرق کر دیں گا, اللہ مومنوں کی روحیں قبض کر لیں گا, اب دنیا میں صرف کافر رہیں گے, اور آپ سمجھے جیسے حدیث نے فرمایا سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم, دجال میری امت میں ظاہر ہوگا اور 40 کی مدت پوری کریں گے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کہا, 40 سال کہا, یا کیا معاملہ کیا. اس کے بعد آپ اللہ رب العزت پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گا. ان کی شکل و شباہت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کی جیسی ہے, ملتی جلتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر دیں گے, پھر لوگ 7 برس تک اچھی زندگی گزاریں گے, اور کہیں بھی 2 شخصوں میں درمیان کوئی بغض, کوئی دشمنی, کوئی برائی نہ ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک جو ہے ٹھنڈی ہوا بھیجیں گا. یہ ہوا کی خصوصی ٹھنڈی ہوا ہوں گی جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ان 2 واقعوں کے بعد کا واقعہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو ایمان یا جو اور فرمایا بھیجیں گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لیں گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی موجود ہوگی. اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ کے اندر ایک دم گہرائی میں اندر چلا جائے تو بھی داخل ہو جائے تو بھی یہ ہوا وہاں بھی ان کی روح قبض کر لیں گی. اس کے بعد زمین پر صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کی شرنگیزی میں پرندوں کی سی تیزی ہوگی. مطلب اتنے شرارتی, اتنے برے, اتنے فساد والے لوگ, جیسے پرندہ کیسا اڑتا ہے آپ ہوش کرتے کیسا اڑ جاتا ہے, اتنے زیادہ جو ہے شر والے لوگ ہوں گے. انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا نہ برائی کا پتہ ہوگا. ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ کہیں گے تم کہتے ہو تو مان لیتے. پھر شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا, کہیں گا یہ بتوں کی عبادت کرو, یہ تمہارا معبود ہے, اللہ واللہ کچھ نہیں ہے, کریں گا. وہ اس کی بات مان لیں گے. ان کے پاس رزق جو خوب فراوانی ہوگی, زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا. پھر وہ لوگ جو ہوا چلنے کے بعد مر گئے, نیکوکار ختم ہو گئے, بدکار بچے, بہت برے لوگ ہوں گے, خراب لوگ ہوں گے. اس کے بعد آپ فرما رہے کہ اس کے بعد یہ برے لوگ جو ہوں گے خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے, خوب مال, خوب اولاد, خوب غلہ, اتنا کہ وہ بھول جائیں گے آخرت, وہ بھول جائیں گے قیامت, وہ بھول جائیں گے دین, وہ بھول جائیں گے رب نبی, بلکہ شرک کریں گے, شیطان بت بنا کے دیں گا, بتوں کی بات کریں گے. اچانک انہی لوگوں پر سور پھونکا جائیں گا. ایسے ہی برے لوگوں پر قیامت آئیں گی. پھر فرما رہے ہوں گی کہ اچانک سور پھونکا جائیں گا, جس سے بھی یہ آواز پہنچیں گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کریں گا. جب سور پھونکا جائیں گا تو لوگ اس کی آواز کی تو الگ ہی آواز ہوں گی, لوگ سننے. سور کے تعلق سے حدیث میں بات آتی ہے وہ کوئی ایک چیز ہے جو بجتی ہے. ویسے سور جو عربی میں کہا جاتا ہے ایک ایسی بجنے والی چیز جو گول ہوتی ہے, پیچھے باریک سوراخ ہوتا ہے, آگے بڑا ہوتا ہے, جس کو پھونکنے سے زوردار آواز نکلتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں سور. ویسی کوئی چیز ہوں گی جو فرشتہ پھونکیں گے اندر کی, اور بہت بڑا تباہی ہوں گی. ویسے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے جو آخری تباہی دنیا مچیں گی وہ ساؤنڈ ویو سے ہوں گی. سور ایک ساؤنڈ ہے, ایک آواز ہے, اتنی خطرناک آواز کہ پوری کائنات ہل جائیں گی اس آواز سے. تو سور ہے, سور پھونکا جائیں گا تو ایک شخص کوشش کرے گا گردن ٹیڑھی کر کے آواز کہاں سے کس چیز کی ہے, اور آپ فرماتے کوشش کرے گا تو دوسری طرف
اوپر اٹھا لے گا, ٹھیک ہے, مطلب گردن اٹھا لے گا اور سننے کی کوشش نہیں گا. سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنی جو ہے اونٹنیوں کے حوض کی لپائی کر رہا تھا. سب سے پہلے وہ شخص آواز سنے گا جو اونٹنیاں پالتے ہیں, حوض ہوتے ہیں نا پانی, اس کی لپائی کر رہا تھا, وہ سنے گا. اب یہ کون ہوگا, واللہ عالم, کیوں وہ پہلے سنے گا, واللہ عالم, ٹھیک ہے, یہ سب غائب کی بات ہے. سب سے پہلا شخص وہ سنے گا جو لپائی کر رہا تھا ہوگا, وہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گا, بس ختم. جو سور سن لیں گا مر جائیں گے, یاد رکھیے, بے ہوش ہو کر رہ جائیں گا, اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے, مطلب ان تمام کو موت آ جائیں گی, اس کے بعد سور پھونکا جائیں گا. تو یہ دو نشانیاں, خسف کے بعد دھوئیں کا نکلنا اور دھوئیں کے بعد جانور کا زمین سے نکلنا, یہ اس کے بعد تسلسل میں کڑیاں چل رہی. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک حدیث کے اندر فرمایا, اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہرحال جو معاملہ ہوگا جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی, وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوں گی. اس ہوا کی خصوصیت جو ریشم سے زیادہ نرم ہوں گی, جس کے دل میں ایک دانے برابر, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذرے برابر بھی ایمان ہوگا, اس کی روح قبض کر لی جائیں گی, اور قیامت سب سے برے لوگوں پہ آئیں گے, قبض کر لی جائیں گی, ٹھیک. اور جو اس کے بعد ہوا چلیں گی, اس کے بعد نیک لوگ ختم ہو جائیں گے, اور صرف شر پسند اور برے لوگ, اتنے برے لوگ کہ انہوں کچھ نہیں پتا ہوگا سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ, یا وہ بھی بتانا ہوگا, اور باقی لوگ جیسا ہم نے دیکھا شیطان کی عبادت اور شرک اور بت پرستی کریں گے, اور ان کی برائی کے بارے میں اور تذکرے اس سے پہلے گزر چکی. اب اس کے بعد جو نشانی ہوں گی جو گزریں گی, جو آخری 8 ہوگی, 90 نشانی ہے. سورج مغرب سے طلوع ہوگا, سورج جو ہے معاف کرنا جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, جہاں وہ ڈوبتا ہے وہ وہیں سے نکل کر آئیں گا, ٹھیک ہے. اس کے تعلق سے یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے, اور اس نشانی کے بعد یاد رکھیے توبہ نہیں ہوتی اس کے بعد بھی, ٹھیک ہے. اور ایک ایسی صبح ہوں گی جس صبح لوگ امید کر رہے ہوں گے کہ سورج اپنے معمول سے مشرق سے نکلیں گا, ٹھیک, اور وہ اپنے معمول پہ ہوں گا, لیکن اتنے ہی میں کیا ہوں گا, سورج وہیں سے نکلیں گا جہاں سے وہ ڈوبتا ہے, وہ مغرب سے نکلنا شروع ہوگا. اس کے تعلق سے جو حدیث ملتی وہ یہ ہے سورج کے طلوع ہونے کے بارے میں. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی بیان کیا جو 10 نشانیوں میں ہے, وطلوع الشمس من المغربها نشانی ہے. اس کے بعد جو دوسری بات پتہ چلتی وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. پس جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے, مگر اس وقت کسی بھی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو, یا اس نے اپنے ایمان پر کوئی بھلا کام نہ کیا ہو. آگے فرماتے ہیں قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ وہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا, وہ خرید و فروخت کر نہ سکیں گے. مطلب جب سور پھونکا جائیں گا, سورج نکل رہا ہوگا, خرید و فروخت چل رہی ہوں گی, تو ایک آدمی جو اپنے کسٹمر کو کپڑا بتا رہا ہوگا کھول کر, تو وہ کپڑا بتا کر ابھی گھڑی بھی نہ کر پائیں گا, تو وہ مر جائیں گا. قیامت اتنا ہی وقت اس کو لگے گا بس قائم ہونے, بالکل آخر وقت میں جو آخری جھٹکا ہے وہ اتنا کم وقفے میں ہونے والا ہے. تو وہ کپڑا کھول کر بتائیں گا اور لینے سے پہلے قیامت قائم ہو جائیں گی. پھر آپ فرماتے ہیں قائم ہوں گی کہ 2 فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے, کہ قیامت برپا ہو جائیں گی. ایک شخص نے اپنے جانور کا دودھ دھو کر لے جا رہا ہوگا اور اسے استعمال نہ کر سکیں گے, دودھ دھو کر لے جائیں گا, استعمال سے پہلے مر جائیں گے, قیامت ہو جائیں گی, کہ قیامت آ جائیں گی. ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا, وہی آدمی جو اونٹ کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا, وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکیں گے. مطلب لپائی کر کے پانی ڈال رہا ہے, کوئی لیکیج ہو سکتا ہے, مینٹین کر رہا ہوگا, پانی ڈالیں گا لیکن پلا نہ سکیں گے, قیامت قائم ہو جائیں گی. اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے کھا نہیں سکیں گا, کہ قیامت قائم ہو جائیں گی. مطلب وہ جو آخری وقت اور آخری گھڑی ہے وہ بہت اچانک ہوں گی, باقی تو تسلسل میں چل رہا ہے, ایک کے بعد ایک کڑی سے, لیکن آخری لوگ جن پر آ رہی ہے وہ اچانک. اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ سورج روز کہاں جاتا ہے جو چھپ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, ہم کو کیا پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے جا کر رک جاتا ہے. روز سورج جو ہے نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت کے عرش کے پاس جاتا ہے. آپ بولیں گے سورج تو ہر جگہ نکلتا رہتا پورے دن تو ہر جگہ ہو رہی, رات ہر جگہ ہو رہی, دن ہوتے رہتا ہے. یہ سب غائب کا معاملہ ہے, واللہ عالم یہ کیسا کرتا ہوں گا, لیکن کرتا ہے. سورج جو ہے عرش کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے, پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے, سجدے میں گر جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا اٹھو جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ.
جہاں سے وہاں لوٹ جاؤ. پھر سورج آتا ہے اور پھر جہاں سے آیا ہے وہاں سے لوٹتا ہے, لوٹ جاؤ اور لوٹتا ہے اور اپنے معمول سے طلوع ہوتا ہے, روز نکل جاتا ہے, ہو جاتا ہے. پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے پھر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نکلا تھا, اور پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے, جا کر جو ہے سجدے میں گر پڑتا ہے. وہ اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے لوٹ جاؤ. ٹھیک, وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول میں طلوع ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. ایک روز چلے گا, سورج چلتے چلتے جو ہے اللہ کے پاس آئیں گا, لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ وہ عرش الہی کے نیچے ٹھہر جائے, مطلب ڈوبیں گا جیسا روز ڈوبتا ہے, عرش الہی کے نیچے جائیں گا, سجدہ کریں گا, ٹھہرنے کی جگہ پہنچیں گا اور اس سے کہا جائے گا اٹھو آج مغرب سے طلوع ہونا ہے, جہاں سے آئے وہاں سے نہیں, آج نئی جگہ سے جائیں گا. تو اس دن سورج روز جہاں سے نکلتا وہاں نہیں نکلیں گا, لوگ انتظار کریں گے کہ وہاں سے آئیں گا, وہ الٹے جانب سے نکلنا شروع ہو جائے گا. حکم ہوگا کہ تم مغرب سے نکلو, سے جا کر طلوع ہو جاؤ, چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوگا, یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیے ہوں گے. تو سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. اسی طرح اب یہ علامتیں جو ہے اس کا تسلسل بہرحال بہت مشکل ہے جوڑنا, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ آخری دن ہوگا جب سورج نکل رہا ہے. سور پھونکنے سے پہلے ہوا چل گئی, ایمان والے ختم ہو گئے, سور پھونکنے سے پہلے یہ سورج نکلیں گا, یاد رکھیے یہ سورج الٹا, جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا آج وہ دن ہے, وہ لاسٹ ڈے ہوگا. مطلب سورج کا مغرب سے نکلنا یہ بالکل لاسٹ ڈے ہوگا دنیا کا, یہ قیامت کا بالکل اب قائم ہونا اسی روز ہے, سمجھو اسی گھڑی, اسی روز, اسی پہر ہے, اس روز سور پھونکا جائے گا, یہ جمع ہوں گے. اب لیکن اس روز جس روز سورج مغرب سے نکلے گا ایک دوسری گھٹنا بھی ہوں گی, وہ ایک دوسرا واقعہ بھی گھٹے گا, شاید اس دن یا اس سے کچھ پہلے سے واقعہ ہوتا رہے گا. اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی اس دن یا اس سے پہلے, لیکن وہ بھی بہرحال ایک تسلسل میں ہو رہا ہوگا یا اس دن ہوگا. اور یہ سورج کا مغرب سے نکلنا اینڈ بالکل لاسٹ ڈے والی علامت ہے, اس کے بعد دنیا جو ہے برباد ہونے والی. ٹھیک, اسی طرح علامت قیامت سے پہلے نیک عمل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, اس لیے کہ اس سے پہلے جو نیکی نہیں کرے گا اس کی نیکی قابل قبول نہیں. اب سورج جب مغرب سے نکل رہا ہوگا, یہ نکل چکا ہوگا, یا اس کے مغرب سے نکلنے سے کچھ دن پہلے یا اس دن ایک اور گھٹنا ہوگی جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک آگ نکلیں گی, ایک زبردست آگ جو لوگوں کو محشر میں جمع کریں گی. اور عرض محشر, محشر ویسے حشر کہتے جمع ہونے کو عربی میں, عرض محشر جو دنیا میں قائم ہوگا پہلی بار, وہ جگہ ہوں گی شام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شام عرض محشر ہے, یہ حشر کی زمین ہے. ایسے جب حشر قائم ہوگا آخرت میں جو سور پھونکا جائے گا, لاسٹ ڈے جو سورج نکل رہا ہے, اور لوگ جب جمع ہوں گے وہ اس مقام پہ, اس زمین پہ ہوں گے, سب شام میں ہوں گے, جا کر وہاں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے, تو قیامت کی سب سے آخری علامت, سب سے آخری نشانی, یمن سے ایک آگ نکلے گی, یمن سے آگ نکلیں گی اور لوگوں کو ہاک کر لے جائیں گی مقام محشر کی طرف. اس آگ کی خصوصیت یہ ہوں گی کہ کچھ لوگ, صحابہ نے کہا کہ لوگ کیسے آئیں گے, آگ سے کیسے بچیں گے, آگ تو بہت تیز چلتی ہے. تو کہا کچھ لوگ پیدل آئیں گے, کچھ لوگ اونٹ پر آئیں گے, سواریوں پر آئیں گے, اونٹ پر آئیں گے, حتیٰ کہ ایک اونٹ پہ 2 3 10 لوگ سوار ہو کے آئیں گے. صحابہ نے پوچھا جو پیدل آئیں گے ان کا کیا ہوگا, اونٹ والے تو تیز چل جائیں گے, سواری والے تیز چل جائیں گے. تو کہا جو پیدل آئیں گے آگ ان کے پیچھے ہوں گی, اگر وہ رک جائیں گے تو آگ بھی رک جائیں گی, وہ بڑھیں گے تو پھر ان کے پیچھے لگ جائیں گے, اگر وہ خیلولہ کریں گے, سونا چاہیں گے تو رک جائیں گی, سو کے اٹھتے پھر پیچھے لگ جائیں گی, چھوڑیں گے نہیں کسی کو. ہاک لائیں گی, ہاکنا سمجھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنے جانوروں کو رات میں ہاک کر لاتا ہے, تو چاہے بکری کتنا بھی تنگ کرے وہ چھوڑتا نہیں آخر تک, اس کو ہاکتے رہتا ہے, ادھر سے ادھر بھگاتا, ادھر سے ادھر بھاگتی, ادھر جمع کر کے لانا ہی اس نے اس کے, اور اس کے جو ہے ایک علاقہ ہوتا ہے اس میں لا کے بند کر دیتا ہے. تو ہاک کر لائیں گی, حتیٰ کہ جو لوگ تیزی سے آئیں گے مقام محشر میں جمع ہو جائیں گے. دوسرے جو پیدل آ رہے ہوں گے, جن کو سہولت نہ ہوں گی, وجوہات کچھ بھی ہو سکتی, غربت یا جو بھی ہو, ان لوگوں کو آگ پیچھے چلیں گی, ان کے رکیں گے تو رک جائیں گی, چلیں گے تو چلنے لگیں. مطلب وہ آگ ان کو ذاتی طور سے جلائیں گی نہیں, ان کو ہاکیں گی. اس کا مقصد جمع کرنا ہوگا, کسی کو جلانا نہیں ہوگا, یاد رکھیے. تو یہ آگ جو ہے کیسی ہوں گی, بہت بڑی ہوں گی, پورے دنیا کو گھیر کر آئیں گی ایک ساتھ. لیکن نکلیں گی کہاں سے؟ فرض شروعات اس کی یمن سے ہوں گی. ایک روایت میں عدن سے شروع ہوں گی. عدن معلوم نا, عدن یمن کا ایک علاقہ ہے, ایک پورٹ سٹی ہے, ٹھیک ہے, عدن بولتے ہیں اس کا, عدن. ٹھیک, اس کے علاوہ دوسری روایت میں حضرموت سے چالو ہوں گی, یمن کا ایک دوسرا علاقہ, حضرموت جس کو کہتے ہیں. ٹھیک, حضرموت انگلش میں, حضرموت جو کہتے ہیں, ایک وہ یا عدن, دونوں کو ملا لے تو عدن کے بعد حضرموت آتا ہے.
یہاں سے نکل کے وہاں پہنچیں گی اور اس کے بعد وہ پھیل جائیں گے اس کا گھیراؤ اور پورے دنیا سے انسانوں کو لپیٹتی ہوئی جمع کرتی ہوئی لا کر مقام محشر اور جو ہے شام کی زمین پہ جمع کر دیں گی. ٹھیک. اب اس آگ کے تعلق سے جو باتیں ملتی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک آگ، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی. عدن جو یمن کا ایک شہر ہے، اس کے دور دراز علاقے سے نکلیں گی جو لوگوں کو چلائے گی، لوگوں کو آگے دھکیں گی. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روز قیامت سے قبل جو حضرموت سے ایک آگ نکلیں گی، جو دوسری روایت میں آتا عدن کے علاوہ حضرموت، یہ دونوں ایک ہی جگہ علاقے آس پاس آگ نکلیں گی جو لوگوں کو اکٹھا کریں گی، لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں گی. صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے حالات میں آپ ہمیں کس بات کا، اس ایسی حالت میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں جب آگ نکلیں گی جمع کریں گی؟ تو آپ نے فرمایا تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لو، مطلب وہاں چلے جاؤ، ادھر نہیں، اس لیے کہ سب کو جمع ہونا ہی ہے وہاں، تو یہ آگ تو سب کو لے جانے والی ہے. اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا کرنا ہے اس دور میں، تو تم بھی جو ہے شام چلے جانا اپنے علاقے اپنے گھر بار چھوڑ کر. ٹھیک ہے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معاف کرنا عبداللہ بن عمر انہی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوں گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مطلب جو بات کی نشانیاں، ان نشانیوں کے بعد جو قدرتی نشانیاں، یہ تو تھی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج فطری تھی. قدرتی نشانیاں جو ہوں گی ان میں سب سے پہلے طلوع جو ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، اور چاش کے وقت زمین سے جانور کا نکلنا. ایک ہی دن ہونے والے دونوں گھٹنا، پھر یہ پتہ چل رہا ہے زمین جانور نکلیں گا اور یہ ہوں گا نکلنا، اور ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسرے کے بعد وہ قریبی ہوں گی. اب شاید یہ پہلے ہوں گا یا وہ پہلے ہوں گا، لیکن دونوں ایک کے بعد یا تو یہ یا تو یہ ایک کے پیچھے ایک آ جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح اس آگ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کیسے اکٹھا کریں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا. یہ آگ 3 قسم سے لائیں گی. پہلا لایا جائے گا، کچھ رغبت اور خوف سے آ جائیں گے، کچھ تو خود بھاگ کے آ جائیں گے رغبت اور خوف سے کہ آگ نکلی بھاگو حفاظت کے لیے پہنچ جائیں گے. کچھ ایک اونٹ پر 2-2 3-3 4-4 اور 10-10 بیٹھ کے آ جائیں گے بھاگنے کے لیے، 2 3 4 اور 10-10 بیٹھ کر افراد آئیں گے. باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کریں گی، جہاں وہ خیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائیں گی. پیدل جو آ رہے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لا رہی جمع کر کے، وہ رکیں گے تو وہ بھی رک جائیں گے. خیلولہ مطلب تھوڑے سے آرام کو جو انسان لیٹتا ہے دوپہر کے کھانے کا، اس کو بولتے ہیں خیلولہ. ٹھیک. تو اگر وہ خیلولہ کریں تو وہ بھی ٹھہر جائیں گی. اور جہاں وہ رات کریں گے آگ بھی وہاں رات کریں گی، رک جائیں گی. جمع کرنا ہے اس نے سب کو، وہ رک جائیں گی وہاں رات گزارے گی. جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہاں صبح کریں گی، اور جہاں شام کریں گے وہاں شام کریں گے، لیکن سب کو جمع کر کے لائیں گے. ہر فرد، ہر زندہ انسان کو وہاں جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے سب کو جمع کر کے لا کے جو ہے مقام محشر اور جو ہے وہاں جو ہے شام میں کھڑا کر دیں گے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری حدیث کے راوی، لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. ایک گروہ پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوگا، دوسرا گروہ ایسا ہوگا جو کبھی چلے گا کبھی دوڑے گا، اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کے لائیں گے. اب مقام محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے، اس تعلق سے مختلف روایتیں ہیں کہ انسان جو جمع ہوں گے، حشر جس کو بولتے جمع ہونا، یہ کئی بار ہوں گا. ایک قیامت کے دن ہوں گا، ایک قیامت کے بعد پھر ہم اٹھائے جائیں گے زمین پر، وہاں ہوں گا. ٹھیک. اس طرح سے بہت سے اقوال ہے کہ حشر 4 بار، کسی نے کہا حشر 3 بار ہوں گا مکمل. پہلا سور پھونکا جائیں گا، اس سے پہلے آگ سے جمع ہوں گے ایک حشر، اس کے بعد اٹھائے جائیں گے دوسرا حشر. ایک حشر جب جمع ہوں گے، جنت اور جہنم جب ملیں گی تقسیم ہوں گی، تیسرا حشر. 3 بار جمع ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے سور پھونکا جانے سے پہلے پہلا حشر شام میں قائم ہوں گا. اس کے بعد دوسرے حشر جب قائم ہوں گا تو اس کی بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ تو پر امید ہوں گے، اچھے اچھے کپڑوں میں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کی. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے اور چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے تیز آئیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے. لیکن تیسرے فرمایا وہ ہوں گے جن کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کے لائیں گے. یہ جہنم میں لوگ ہوں گے، کافر لوگ ہوں گے، منافق ہوں گے، اعمال نہ کیے ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، صرف اعمال نہ کیے ہوں گے اپنے نام، کوئی عمل اصل چیز یاد ہے ایمان کے بعد. ٹھیک. گھسیٹ کر لائیں گے. ان میں سے ایک نے کہنے والے نے کہا ان 2 گروہوں کا تو ہم کو معلوم ہے، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے؟ مطلب ایک تو جنتی ہو گئے جو اچھے کپڑوں میں آئے، ایک گھسیٹ کے جا رہے وہ جہنمی ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجے گا کہ کوئی سواری باقی نہیں بچیں گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک جو ہے خوشنما باغ ہوں گا، اسے ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ اونٹنی کے اوپر خرچ کرے. مطلب وہ لوگ ہوں گے جو کوئی سواری نہ حاصل کر سکے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے چونکہ یہ قیامت ہے، اور اگر اس کو مقام محشر جو ہے شام کے اوپر لاگو کیا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے اس وقت فرشتے بھی آ جائیں گے.
گناہ گاروں کو کھینچ کھینچ کے لائیں گے، نیکوکار اچھی حالت میں ہوں گے، اور دوسرے لوگ جن کو سواریاں نہ ملیں گی وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اگر بڑی اٹھنی ملی تو اس کو لے کر دوڑتے بھاگتے پتہ نہیں کیسے تو پہنچ کر اس میدان میں پہنچیں گے۔ اب بہرحال کیفیت ہم نہیں جانتے، ترتیب ممکن نہیں ہے بتانا، لیکن بہرحال یہ کچھ ترتیبیں تھی جو میں نے نشانیوں کو دینے کی کوشش کری۔ آئیے ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور یہ بڑی علامت میں سے نہیں ہے، لیکن چھوٹی علامتوں میں سب سے بڑی علامت ہے۔ اس کے بعد پہلا ہم نے دیکھا امام مہدی کا ظہور کے بعد جو دجال کا خروج، اس کے فتنے، اس کے فساد، اس کے بچنے کا طریقہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد تیسری نشانی دیکھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جو اتریں گے دجال کو ختم کریں گے، اس کی فوج کو ختم کریں گے۔ چوتھا ہم نے دیکھا کہ جو یاجوج ماجوج کا خروج جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، مومن ان سے لڑنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کو ہلاک اور برباد کر دے گا۔ چوتھی پھر نشانی اس کے بعد ہم نے دیکھی دجال کے خروج کے بعد، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد 3 جگہ زمینیں دھسیں گی، مشرق، مغرب اور جو ہے جزیرۃ العرب میں، یہ ہوگی 6 نشانیاں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے زمین جو ہے دھوئیں کا نکلنا، جانور کا زمین سے نکلنا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آگ کا جو لوگوں کو جمع کر کے فلسطین کی طرف جمع کریں گی۔ لیکن بہرحال ان کی ترتیب ممکن نہیں، ہم کیسا دیں گے، کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا۔ بہرحال میں نے کوشش کی کچھ حد تک ان کو ترتیب وار کروں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ یہی ترتیب ہوں گی، تو لہٰذا اگر کوئی اس سے مختلف ترتیب بتائے تو آپ اس سے گھبرانا نہیں، یا نہیں کہنا رہے وہاں تو ہم نے غلط سن لیے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ سب غائب کا معاملہ ہے، واللہ عالم کیا ترتیبیں ہوں گی۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ہم سب من قرآن اس پر ایمان لاتے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب سیکوینسز آگے پیچھے ہو سکتے الگ چیز ہے، لیکن یہ بے ترتیبی کی وجہ سے یا عقل میں نہ آنے کی وجہ سے ان چیزوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ علامت قیامت کو جو ہم نے منتخب کیا، انتخاب کیا عنوان کو 5 دن، وہ اسی وجہ سے تھا کہ بہت سے لوگ افراط و تفریط کی شکار ہے اس معاملے میں، علامت قیامت کے معاملے میں۔ کچھ ہے جو انکار سرے سے، کوئی امام مہدی نہیں اور کوئی دجال نہیں اور کوئی یاجوج ماجوج نہیں اور کوئی عیسیٰ نہیں، یہ حد تک چلے گئے۔ اس لیے کہ وہ بولتے ہیں یہ دیکھو نا، اس میں یہ آتا اور اس میں وہ آتا۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں غائب سے تعلق رکھتی ہے، اور غائب کی باتیں سمجھنا کبھی کبھار ترتیب میں ممکن نہیں ہوتا ہے۔ جنت کے واقعہ سمجھنا ممکن نہیں ہوتا، جہنم کے تذکرے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چیزیں جسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کان نے نہیں سنا، ذہن گمان نہیں کر پاتا، وہ چیزیں کیسے ہم سمجھ پائیں گے؟ لیکن ہم ایمان لاتے ہیں پر مین ہوران، تو ان کی ترتیب واللہ عالم کیا ہوں گی۔ اور بقیہ چیزیں میں نے کوشش کی کہ ترتیب جو ہو سکتا تھا، جو حدیث سے ظاہر ہو، وہ میں نے دینے کی کوشش کی۔ یہ تمام باتیں تھیں جو علامت قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے، سور پھونکا جائیں گا، لوگ ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائیں گا، لوگ اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوں گا، جنت و جہنم قائم ہوں گی، اور پھر آخرت کے احوال 5 دن آپ نے بترتیب مجھ سے پہلے ایک لیکچر میں دیکھے ہیں جو صابر محمدی نے لیے، پورے 4 لیکچر تھے جس میں قیامت کے احوال پورے تھے کہ اٹھائے دوسرے سور کے بعد کیا کیا ہوں گا، حتیٰ کہ آج کے لیکچر میں آپ نے جنت کے احوال سنے تھے، مطلب فیصلہ کن رزلٹ تک۔ تو یہ تھے وہ احوال جو دنیا میں ہوں گے، اور وہ تھے وہ احوال جو پھر دوسرے سور کے بعد ہم پھر اٹھیں گے، سب انسانیت اٹھیں گی، اور اس کا حساب و کتاب ہوں گا، اس کے حوال بھی رکھے جا چکے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس سے عمل کرنے کی توفیق دیں، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد نوید خان ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پر انسان سے جانور میں تبدیل کر دے گا، تو اس حالت میں کیا انہیں یاد رہے گا کہ وہ پہلے انسان تھے، اور کیا وہ اس چیز کا پچھتاوا، مطلب ان کا اس چیز کا ان کو احساس ہوگا، تکلیف ہوگی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگوں کے تعلق سے میں نے بیان کیا کہ وہ جانور بن جائیں گے، تو کیا ان کو پتہ ہوگا کہ وہ پہلے انسان تھے، اور کیا ان کو اس کی تکلیف کا احساس ہوگا؟ یاد رکھیے مکمل طور سے ہاں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو انہیں جانور بنایا، وہ جانور بنانے کا مقصد ہی تھا ان کو سزا اور عبرت دینا، تو وہ جانور بننے کے بعد بھی یاد رکھیں گے، اور 3 دن میں مر بھی جائیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو جو جانور بنیں گے ان کو وہ تکلیف بھی یاد ہوں گی، ان کو یاد بھی ہوں گا وہ انسان تھے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اگر ایسی سزا دے کہ اس کو یاد نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ ایسی سزا دے یاد نہ ہو تو یاد رہیں گا ان کو کہ یہ سزا کے طور پر ہے، پھر اس کے بعد وہ کچھ دن جئیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے، ان کی نسلیں وہ آگے نہیں بڑھیں گی، اور روز قیامت ان کو پتہ ہوگا کہ ہم جانور بنے تھے، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور اس سزا کی دنیا میں عبرت کے علاوہ بھی آخرت میں سزا ملیں گی، یاد رکھیے۔
اس لیے کہ دنیا میں مکمل انسان کو سزا بھی نہیں ملتی, مکمل جزا بھی نہیں ملتی ہے. اللہ اگر کسی نے نیک کام کیا تو کیا مکمل بدلہ مل سکتا ہے؟ تو اسی طرح سزا بھی نہیں, سوائے اس کے کہ اگر, اور وہ جانور جو بن گئے ان کی توبہ بھی نہیں ہوں گی قبول, اس لیے کہ جانور بننے سے پہلے موقع تھا, ایک بار اللہ کا عذاب آ گیا تو توبہ بھی نہیں قبول ہوتی. تو لہٰذا ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ انسان تھے, وہ تکلیف محسوس کریں گے, اور اس کے بعد بھی جو آخرت میں ان کے لیے عذاب ہوگا. اکثر ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے جنت نصیب کرے گا. تو یہ ذرہ برابر ایمان, اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. عموماً حدیثوں میں آخر وقت کی حدیثوں میں ہم سنتے ہیں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا, جب تک آخری اللہ بولنے والا شخص ہو اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا. صحیح روایت ہے. اب اس کا معنی کیا ہے ذرہ برابر ایمان؟ آئیے اس کو جان لیں کہ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خالی فرشتوں پر ایمان رکھتا تھا باقی غائب, کہ تو ذرے میں آ گیا ہی؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ بس ایمانیات تک وہ ایک رکن, ایک جز, ایک حصے پہ ایمان رکھتا تھا کافی؟ یاد رکھیے نہیں. اس کا معنی یہ ہے جو ذرہ برابر ایمان, ایمانی اعتبار سے وہ مکمل ہوگا, عمل کے اعتبار سے اس ایمان کے مطابق اتنے کم کام کرے گا کہ اس کے ایمان کو ذرہ برابر کہا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کے ایمان میں کمی ہو تو جنت نہیں جا سکتا ہو. جو ایمان بتایا گیا ہے آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسولی والیوم الآخر والقدر خیری و شری, جو 6 باتیں ہیں, ایمان اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, اور آخرت پر اور تقدیر پر, اچھا و برا ہونا, یہ تمام چیزوں پر ایمان بالکل لازم ہے. تو ذرہ برابر سے مراد آپ یہ مت سمجھے کہ ان میں کسی ایک چیز پر ایمان رکھ لیا تو ذرہ نہیں. ذرے برابر سے مراد ایمان مکمل تھا, شرک کبھی نہیں کیا اور گمراہی سے بچتا رہا, مطلب جو شرک اور کفر کے کام کبھی نہیں کیا تو توبہ کر لیا, اس حالت میں موت آئی, لیکن اعمال کے اعتبار سے اتنے کم عمل کیے ہوں گے کہ وہ ایمان کو رائی اور ذرے برابر حدیث میں کہا جا رہا ہے. ورنہ لوگ غلط فہمی میں کیا ہوتے ہیں کہ ایمانیات میں سے کوئی ایک چیز پہ ایمان رہا تو وہ جنت میں جائیں گا. مثال کے طور پر ایک ایمان کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے, اور کیا باقی کچھ نہیں, بس اللہ پر ایمان ہے, اپنا باقی کچھ بھی نہیں, تقدیر وقدیر فلاں سب نہیں مانتے. تو یہ مراد نہیں, مراد یہ ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے اس ایمان کے مطابق اتنے کم کریں گا کہ اس کے ایمان کو ذرہ برابر کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. یہ سمجھانے اور مثل دینے بتانے کے لیے, نہ کہ اس کے ایمان کے رکنوں میں کوئی کمی یا اس کے جزء میں کوئی کمی آئیں گی, عمل کے اعتبار سے کم کریں گا, یہ اس سے مراد ہے. جی السلام علیکم, میرا نام عبدالحمید ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ میدان محشر جو ہے شام کی جانب ہوگا, تو ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ شام میں چلے جانا, لیکن اس کے پہلے تسلسل میں آپ نے یہ بتایا کہ بھائی اس وقت ایمان والے وہ ہوا چلیں گی اور ختم ہو جائیں گی, تو پھر وہ جو آگ جمع کریں گی تو وہ غیر ایمان والوں کو جمع کرے گی یا پھر جو ہے ایمان والے اس میں بھی ہوگے؟ کیونکہ آپ کے دوسرے اس میں یہ آپ نے بتایا کہ فرشتے زمین پہ آ جائیں گے اور کسی کو کھینچ کے لے جائیں گے, اور کوئی چلتا جائے گا اور کوئی اونٹ پر جائے گا. جی دیکھیے, میں نے دوسرا سوال تو پہلے اتنا میں دیتا ہوں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے مقام محشر کا, جو میں نے سوال کیا کہ لوگوں کو لایا جائیں گا اور اس طرح کا معاملہ ہوگا اور ہوا چلیں گی تو مومن سب ختم ہو جائیں گے, ٹھیک. تو اس کے بعد صحابہ نے جو پوچھا کہ اگر ہم اس حالت میں تو کیا کریں, تو آپ نے فرمایا کہ تم شام چلے جانا. تو دیکھیے اس حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے صحابہ کو کہ ایسا ہوگا, آگ نکلیں گی, تو صحابی اس چیز سے ڈر اور خوف کے ذریعے وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں ہو جائے تو, ہونے والا نہیں تھا لیکن ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تسلی کے لیے کہہ رہے کہ پھر تم شام چلے جانا اگر ایسا مسئلہ ہوتا. ٹھیک ہے, پہلی چیز روایت سے جو پتہ چل رہا ہے صحابہ پہ تو نہیں آنے والا معاملہ, وہ ان کی احتیاطی بات تھی. دوسرا یہ کہ جو ہوا چلیں گی وہ تقریباً مومن, اس میں جو مومن جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا وہ انتقال کر جائیں گے, مر جائیں گے. اب جو بچیں گے وہ کافر ہی بچیں گے, جو مقام محشر میں لوگ لائے جائیں گے تو وہ صرف جو ہے کافر ہی بچیں گے, یاد رکھیے. لیکن ایک دوسری روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس کے اندر ہے فرشتے کسی کو گھسیٹ لائیں گے, کوئی اچھے لباس میں ہوں گا, اس حدیث کے تعلق سے ایسا لگتا ہے اس کے متن سے کہ یہ دوسرے سور کے بعد والا معاملہ ہوگا, یا اس کے بعد کوئی نیکسٹ فیز ہوگا جس سے مومن بھی اٹھ جائیں گے اور کافر بھی ہوں گے. اس لیے کہ یہ تسلسل بہت مشکل تھا ان کا جوڑنا کہ کیسے یہ روایتیں ایک ساتھ ملیں گی, کب کیا ہو رہا ہوگا. اور عموماً ایسا ہوتا ہے جب آپ کو ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے, کئی چیزیں ایک وقت چل رہی ہے, آپ ایک ایونٹ کو ڈیفائن کریں گے, دوسرا ایونٹ میں آپ چھپ جاتا, پھر آپ شو کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو ایک واقعہ لے لیجیے, آپ ایک واقعہ بتا رہے ہیں, اس کے بیک گراؤنڈ میں دوسرا واقعہ چل رہا ہے, اس کا تیسرا, یہ سب کو سن کے لگتا ہے الگ الگ سٹوریز ہیں, جبکہ یہ پورے واقعہ ایک ہی کڑی میں چل رہے تھے, لیکن اب ان کو جوڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے
کہ کوئی صحابی کرا جنگ بدر میں فلاں کر رہا تھا، لگتا ہے ایک پورا واقعہ الگ ہی چل رہا ہے، لیکن وہ پارٹ تھا اس بڑے سیناریو کا، اس بڑے اس کا. تو اس اعتبار سے جو اس حدیث میں آ رہا ہے کہ سب مومن انتقال کر جائیں گے، صرف برے لوگ ہوں گے، وہ تو ظاہر متن اور ٹیکسٹ دی ہے. لیکن وہ دوسری روایت جو میں نے رکھی جس میں ہے کہ کچھ لوگ اچھے لباس میں آئیں گے، کچھ لوگ گھسیٹ کر لا جائیں گے، کچھ لوگ اونٹوں اور اس پہ ہوں گے، وہ حدیث میں تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا کہ وہ کیا معاملہ ہے، وہ کب ہوں گا، وہ کیسا ہوں گا، اور وہ معاملہ تسلسل میں کیسے فٹ ہوگا کہ وہاں کیسے ایمان والے آ گئے. کیونکہ بہت ساری باتیں آپ دیکھ رہے ہیں، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی ایسا ہوا، ہوا کا نکلنا حدیث میں آیا، لیکن پھر پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے زمین کا جانور نکلے گا، پھر پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے زمین دھسیں گی. تو یہ تسلسل بہرحال ممکن نہیں تھا کسی بھی حال میں جوڑنا. میں نے کوشش کی ایک حد تک جوڑنے کی، لیکن یقیناً اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ مل نہیں سکیں گے اندر کی. تو بس ہم ایمان لا لیں کہ ایسا ہوگا، وہ اللہ عالم اس کی کس ترتیب میں اور کس معاملے میں ہوگا. جی اگر عنوان سے متعلق ہے تو آپ سے پوچھ لیجیے. جی میں نے ایک تقریر میں سنا تھا کہ ایک صاحب نے جو بہت اچھی تقریر کیے تھے، اور اس میں انہوں نے بتائے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان پر عذاب آئے گا. اور دوسری ایک روایت یہ تھی کہ بھئی سورج جو ہے 1.25 نیزے پہ آ جائے گا. تو اس کے تعلق سے بھائی نے ایک سوال کیا کہ کسی نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سوال ہی نہیں آتا کہ ان کو سزا دی جائے. ٹھیک، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں امت مسلمہ میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عمل کر کے بتائے اور صحابہ ساری زندگی عمل کرتے رہے. حالانکہ یہ سن کر یا یہ عقیدہ رکھ کر سب سے پہلے تو صحابہ نے کوشش کرنا چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بس نبی کو دیکھ لیا، ایمان لا لیا، اب ایمان کو ظاہر کیوں کرو، تکلیفیں کیوں برداشت کرو، آرام سے مشرکین کے ساتھ رہو، اپنی زندگی گزارو، جنت میں چلے جائیں گے، اعمال کی ضرورت نہیں. تو یہ سمجھتے ہیں. تو دیکھیے یاد رکھیے امت مسلمہ میں سے ہر وہ شخص جنت میں جائیں گا جس نے وہ عقیدہ رکھا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس عقیدے پر مرا ہو. یاد رکھیے زندگی میں ہو سکتا ہے اس سے خلاف کر دیا، شرک کر دیا، کفر کر دیا، بدعت کر دیا، توبہ کر لے، اس پر عقیدے پر مرا ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ نیکی کی پوری کوشش کرتا رہا لیکن اس کے باوجود اس سے گناہ ہوتے رہے. اس معاملے میں اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کر کے جنت دیں گا، یا دوسرا اللہ رب العزت کو جہنم ڈالیں گا، جہنم میں ڈال کر سزا دیں گا. اور سزا دینا بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. اگر اللہ گناہگاروں کو یہ کہہ دیتا صرف جہنم میں تو کیا کرتے ہیں، تو سزا دینا بھی رحمت ہے. پھر وہ سزا دیں گا، وہ سزا بھگتنے کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن لوگوں کو اس حدیث سے تھوڑا سی غلط فہمی ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اس کے بعد آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اور جب تک آخری امتی داخل نہیں ہوں گا آپ اندر نہیں جائیں گے. تو لوگ بولتے دیکھو اس سے مراد یہ ہے کہ پورے لوگ چل جائیں گے پھر آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیے اس سے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ غائب کا معاملہ ہے. اس سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اصل مقام تب لیں گے جب آخری فرد چلا جائیں گا. لیکن ہرگز یہ نہ کہا گیا کہ اسی حدیث میں بہرحال آگے الفاظ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کریں گے ساتھ میں، تو آپ سن کی دعا بھی سنی جائیں گی اور ہر امتی چلے جائیں گا سوائے اس کے جو شرک اور کفر میں رہا. جہنم میں جائیں گے، جانے کے بعد جوک در جوک نکالے جائیں گے سزا بھگتنے کے بعد. پھر آپ سب سفارش کرتے رہیں گے، سزا بولو بھگتتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے. ابھی غائب کا معاملہ آپ کتنے دن کریں گے، کیا معاملہ ہوگا، واللہ عالم. تو ایسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ رب العزت مغفرت اور بخشنے والا ہے تو لہٰذا امت محمدیہ سے ہمیں سب جنت میں جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کاہے کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے، ان کو تو معلوم تھا جنت ہے ہی اپنے لیے. تو ہمیں ایمان کے بعد خوب نیکیاں کرنا ہے جتنی ہم کر سکتے تھے. اس کے باوجود بھی اگر گناہ ہوتے تو ہم اللہ سے توبہ کریں گے اور آخر وقت اللہ سے امید کریں گے اللہ جو جہنم سے نجات دے اور جنت میں ڈالے. لیکن ہم یہ نہیں بول سکتے کہ امت محمدیہ ایسا تو جنت میں جائیں گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نبی آ جاتا ہے تو اس کے بعد کے لوگ اس کی امت ہوتے ہیں. تو یہ آج کے دور کے تمام غیر مسلم بھی امت محمدیہ سے، معلوم آپ کو، تمام غیر مسلم تمام جتنے، اس لیے کہ جو نبی جب آ جاتا ہے اس کے بعد کے تمام لوگ اس کی امتی ہیں. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی ہے نصرانی میری بعثت کی خبر سن لے اور مجھ پہ ایمان لائے بغیر مر جائے تو جہنم میں جائیں گا. تو نبی آپ سب کے لیے، تو اس اعتبار سے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے پھر؟ ان کے اس دلیل کے مطابق تو پھر یہ لوگ بھی جا رہے جنت میں، سبھی جائیں گے. تو امت میں امت میں وہ لوگ جائیں گے جو کتاب و سنت کے اور نبی کے لائے عقیدے پر تھے، اس پر اعمال کیے اور آخر وقت اسی پر تھے. اور اس کے علاوہ اگر گناہ ہوئے اس کی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، یا ایسے گناہ ہوئے جن کی سزا ضروری ہوں گی تو اللہ رحم کریں گا. اس کا رحم یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گا، سزا بھگتیں گا، سزا بھگتنے کے بعد نکل کر آنا بھی اللہ کا رحم ہے، یاد رکھیے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں
کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں سزا بھگت کر آئیں گے، میری امت کے سزا بھگت کر آئیں گے. اب سزا بھگت کرانا مطلب گئے ہوں گے، اور جب اندر آئیں گے جنت میں تو ان کے اوپر ایک نشان ہوگا، اس نشان، اس داغ، ایک داغ ہوگا جہنم میں جانے کی وجہ سے، ایک داغ آ جائے گا، داغ. اس داغ کو دیکھ کر دوسرے جنتی بولیں گے جہنمی. وہ جہنم اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو چڑھانے کے لیے، وہ اس لیے بولیں گے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ نے تمہیں بچا لیا جہنم سے. تو جب وہ اس کو جہنمی بولیں گے، وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ نے بچا لیا، صحیح جہنمی تھے ہم. سمجھے بات کو؟ تو اس روایت میں بھی جہنم میں جائیں گا، لیکن برے اعمال کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے نہیں. عقیدہ برا ہوگا تو پھر تو جنت سوال ہی نہیں آتا. اعمال برے تھے، عقیدہ درست تھا، لیکن کچھ غلطیاں، خطائیں تو سب سے ہوتی ہے. ان خطاؤں کو بھگت کر آئیں گا تو جب دوسرے لوگ کہیں گے یہ جہنمی تھا، مطلب اللہ نے اس پہ رحم کیا اور جو ہے یہ شخص جو ہے جنت میں آیا رکھی. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں ہے کہ لوگ گناہ کریں گے تو سزا بھی بھگتیں گے. جن کا عقیدہ خراب ہوگا تو سوال نہیں آتا جنت کا. ہاں، جن کے اعمال کم ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے رحم اور کرم سے، اور رحم اور کرم سیدھا معافی بھی ہو سکتا، جہنم کی سزا بھی ہو سکتا، وہ دیکھ کر ان کو جو ہے جنت میں داخل کریں گا. جی السلام علیکم، ہمارا نام خان خضر علی ہے. ہمارا کل کے ٹاپک پہ سوال ہے کہ آپ نے کل ایک سورت کی ایک آیت بتائی تھی، سورہ احزاب ورس نمبر 53. اس میں کہا گیا تھا کہ اگر اسکرین ہو یا پردہ ہو اس کے آڑ میں عورت بات کر سکتی ہے، تو پھر وہ چیٹ رومز میں جب بات کرتے ہیں اس کا کیا معاملہ؟ انٹرنیٹ کے اوپر. انٹرنیٹ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا قرآن نے کہا کہ آڑ سے بات کرو، تو اگر کوئی خاتون کوئی مرد سے چیٹ روم کی آڑ سے بات کرو، دیکھیے سب سے پہلی چیز قرآن کی آیت ہے، اگر تمہیں امہات المومنین سے، ٹھیک ہے، کچھ چاہیے، متا کا لفظ تھا، کچھ چاہیے، فسألو، تو پھر سوال کرو من ورائی حجاب، ایک آڑ سے. ٹھیک، اگر تمہیں امہات المومنین سے کچھ چاہیے ضرورت کی چیز تو آڑ سے بات کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں سب سے پہلی شرط کیا؟ کسی عورت سے بات کرنے کے لیے غیر محرم ضرورت. چیٹ روم میں کوئی ضرورت نہیں. متا کا لفظ تھا، کچھ مانگنا ہو، نبی کے بارے میں کچھ خبر لینی ہو، کچھ نبی نے بھیجا ہو کسی کام کو لینے دینے کے لیے، تو کوئی ضرورت کے تحت اگر تم آؤ تو آڑ سے، حجاب سے بات کرو، امہات سے، سیدھے سامنے نہ جایا کرو جیسے دور جہالت میں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں ضرورت پہلی چیز ہے. اب یہاں چیٹ روم سے کوئی ضرورت نہیں، کوئی یہاں ایسی شرعی ضرورت نہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کوئی خاتون ہے اور اس کو شرعی ضرورت ہے، کسی ڈاکٹر کو بتانا ہے، ڈاکٹر دور ہے، نیٹ پہ آج کل ہوتا ہے، پرسکرپشن وہ دیتا ہے، یہ ایک الگ شکل ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کے علاوہ کوئی عورت کسی غیر محرم سے بات نہیں کر سکتی. اور یہ چیٹ رومز تو ایسا لگتا ہے شیطان کے گھر ہے پورے کے پورے، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی زندگیاں اس سے برباد ہو رہی ہیں، اتنی فحاشی سے پھیل رہی ہے، میں اس کی حد نہیں بتا سکتا. کئی لڑکیوں کی زندگی صرف یہ چیٹ کے چکر میں برباد ہوئی کہ وہاں چیٹ میں تو لکھتا ہوں میں فلاں جاب کر رہا ہوں اور امریکہ میں ہوں، کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں، کہیں تو بھی کیڑاپور میں بڑا ہو رہتا ہے ادھر ادھر، وہ وہاں لکھتا ہوں، وہاں لیکن وہ ڈالتا ہوں، بولتے ہیں ASL ڈالتے ہیں، ایج سیکس لوکیشن، تو وہاں سے ڈالتا ہوں ایج 21 ایئرس 22 ایئرس 25، بالکل حالانکہ بڈھا ہے، کھوڑ ہے وہاں بیٹھا ہوا. اور سیکس ڈالتا ہوں میل، کبھی فیمیل میل ڈالتے، کبھی میل سے تنگ کرتے لوگ، ایسی بسی بار ہے نا، بہت سے میل ہی رہتے فیمیل ID سے تنگ کرتے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے لوکیشن تو لاس اینجلس، لوکیشن سے کیلیفورنیا ہے نا، اور مطلب ایسے بھاری بھاری لوکیشنز کی، بس آپ بولیں گے بس اب یہ تو معاملہ اپنے لیے ہے. ٹھیک، اور رشتے ہو گئے، میں اورنگ آباد آ رہا ہوں 2 دن سفر کے لیے، اگر چاہے تو ملاقات ہو جائیں گی، ملاقات بھی ہو گئی، بات چیت ہو گئی، شادی کرنے کا پتا چلا پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کا اتنے تماشے تھے، یہ پہلی نہیں 10ویں لڑکی تھی، اور یہ تھا فلاں تھا. یہ چیٹ رومز در حقیقت کیا ہو گیا؟ یہ پک اپ اسپاٹس بن گئے لوگوں کے لیے. لوگوں نے اس کے غلط استعمال سے زندگیاں برباد کی اپنی. یاد رکھیے، تو یاد رکھیے چیٹ رومز قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شرعی عذر کے علاوہ کوئی خاتون ان میں داخل بھی ہو کہ کیا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، بالکل نہیں. اس کے فتنے اتنے زیادہ ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، مطلب اس کو گمان کرنا میرے لیے مشکل ہے اور میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہے، اتنے زیادہ. کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عرفات کا میدان، اس میں سب کو جمع ہونا ہے قیامت کے دن. تو دیکھیے عرفات کا میدان میں جمع ہوں گے، اس تعلق سے کوئی صحیح روایت وارد نہیں ہے. درکی یہ الگ بات ہے کہ عرفات کے میدان کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کیسے جمع ہوں گے یوم قیامت کے روز. گمان کر سکتے ہیں نا، اتنی لاکھوں کی تعداد میں انسان جمع ہے، ایک اندازہ ہو سکتا ہے کیسے لوگ جمع ہو جائیں گے اللہ کے پاس. لیکن عرفات کا میدان محشر نہیں، حشر کا مقام نہیں ہے. حدیث میں واضح الفاظ ہے، ارض شام
شام کی زمین محشر ہے، تو عرفات کا میدان محشر نہیں، یاد رکھیے. جی السلام علیکم. میرا سوال زکوٰۃ کے اوپر ہے کہ اگر کسی کے پاس حج کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے اور اس پہ اگر سال ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنا پڑیں گی یا پھر اس پہ کوئی رعایت ہے؟ اور زکوٰۃ کا پیسہ مطلب اگر والدین کے کسی رشتہ دار کو اگر دینا ہے ان کی مرضی کے خلاف تو دے سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ اگر کچھ لوگ پیسہ جمع کریں حج کے لیے تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ تو حج کیوں، میں اس میں اور جوڑ دیتا ہوں، آپ حج کے لیے جمع کر رہے ہیں، بچیوں کی شادی کے لیے جمع کر رہے ہیں، گاڑی لینے کے لیے جمع کر رہے ہیں، تجارت کے لیے تھوڑا تھوڑا پیچھے رکھ رہے ہیں، کوئی بھی پیسہ جو اگر جمع ہوتا ہے جس پر 355 دن، کیونکہ اسلامی سال 355 ڈیز کا ہوتا ہے، جو قمری سال 355 دن گزر جائے، ویسے پیسے پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہی پڑیں گی اگر وہ نصاب کے لیول سے زیادہ ہوتا ہے. اور نصاب چاندی سے پکڑا جاتا ہے، اور چاندی کا نصاب ہے 585 گرام چاندی کے ویلیو کے برابر یا اس سے زیادہ اگر کوئی چیز سیونگ ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. 585 گرامز آف سلور، اس کی کیا قیمت ہوتی؟ 40,000 روپے تک جائیں گے آج کے دور میں. اس سے زیادہ پیسہ اگر سیونگ میں ہے جس پر 1 سال گزر گیا تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑیں گی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے حج کے لیے ہو، نکاح کے لیے ہو، خود اپنے نکاح کے لیے ہو، بچیوں کے نکاح کے لیے ہو، کسی کام کے لیے ہو، گھر خریدنا ہو، ہر سال آپ کو زکوٰۃ، اس لیے کہ شریعت میں زکوٰۃ سیونگز پر ہے، انکم پر نہیں. رہا آپ کا دوسرا سوال کہ یہ کیا والدین کے رشتہ داروں کو دے سکتے جبکہ والدین ناپسند کریں؟ اگر والدین کا رشتہ دار مستحق ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے مستحق ہونے کی وجہ سے ان کو دینا چاہیے تو آپ خاموشی سے دے دیں والدین کو بغیر بتائیں، کہ اس لیے کہ والدین کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی، آپ کا کام بھی ہو جائیں گے. کہ تو والدین بعد میں تو نہیں پوچھیں گے نا اس کو دیا کیا، زکوٰۃ دے دیا آپ کو، یہ ہوگا. لیکن اگر ان کو پتا ہے وہ شخص، یا ان کو یہ پتا ہے کہ وہ شخص واقعی میں خراب ہے یا ان کی زکوٰۃ زندگی بھر لے کے خراب کیا، آپ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ والدین زیادہ جانتے ہیں، تو پہلے پوچھ لیجیے. اگر ویسا شرعی مسئلہ نہیں، کچھ انا یا کچھ انمن، کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا خاندانی عصبیت، اس بنیاد پر تو آپ خاموشی دیتے، ان سے کہے کسی کو بتانا نہیں. کہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر مستحق ہے واقعی میں تو بالکل ان کو دینا چاہیے. رہا اس کا کہ ان کی ناراضگی بھی آپ نہ لیں ان کو ٹال کے، اور اپنا کام بھی خاموشی سے بند مٹھی آپ کر دیں. کسی نے سوال کیا the dust and smoke that was mentioned as one of the asar of Qiyamah, I want to know that can it be the result of volcanic eruption as scientists say. سوال کیا کسی نے کہ جو آپ نے کہا دھوئیں کے بارے میں اور دھول کے بارے میں، تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آتش فشاں پھٹے جس سے یہ کام ہو؟ دیکھیے بہرحال میں نے جو قیاس کیا تھا، گمان کیا تھا، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس عمل پر کہ رات میں ستارہ دکھا تو ان کے اس خوف سے میں نہیں کیا. واللہ عالم، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین کے کسی آتش فشاں سے ہو سکتا ہے، آسمان کے کسی پتھر سے ہو سکتا ہے، یا کچھ نہ بھی ہو تو اللہ اس کو لا دے گا. یہ تو میں نے خالی ایک ان کے حدیث پر گمان کیا جو رات میں نہ سو اس فکر سے میں نے اس پہ رکھا تھا، ورنہ اس تعلق سے ہم نہیں جانتے. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا کیسا ہوگا. میں بھی ہو سکتا یہ ہو سکتا آسمان سے ہو سکتا کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دے. واللہ